وبركاته. الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر، وتدهش في مبادئ إشراقه الأحداق والنواظر، المطلع على خفيات السرائر، العالم بمهمات الضمائر، المستغني في تدبير مملكته عن المشاور والموازر. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، نبيه وحبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معزز علماء و مشائخ اہل سنت، اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے سامعین، حاضرین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے پوری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، ریگزار عرب کے ناقہ سوار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، مکی قرشی زمزمی ہاشمی مطلبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ۔ آج بہار کی سرزمین پر، بہار شریف میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناسبت سے یہ عظیم الشان عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جو بہت ہی تسک و احتشام کے ساتھ منعقد کی گئی ہے، اور جس کی صدارت یہاں کے ہر دل عزیز عالم دین حضرت مولانا مرغوب رضا مصباحی صدر تنظیم اہل سنت بہار شریف فرما رہے ہیں، اور اس کی سرپرستی خانقاہ معظم بہار شریف کے صاحب سجادہ چشم و چراغ خانوادہ مخدوم جہاں حضرت سید سیف الدین فردوسی دامت ظل العالی ابھی وہ تشریف نہیں لا سکے۔ سب سے پہلے میں یہاں موجود تمام علماء اور مشائخ کو، اور خاص طور سے تنظیم اہل سنت کے کارکنان کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے اسٹیج پر خانقاہ اصدقیہ بہار شریف سے تعلق رکھنے والی ایک علمی شخصیت حضرت مولانا سید شاہ نور الدین اصدق مصباحی تشریف فرما ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے محقق رضویات بہار کے عظیم محقق اسکالر ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب کا پرمغز خطاب سماعت کیا۔
آپ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ 3 صوبوں کے قاضی ہیں ادارے شرعیہ بہار کی طرف سے، اور میں ان تمام حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ کانفرنس سیرت النبی کے حوالے سے بہت ہی غیر معمولی کانفرنس ہے، کیونکہ اس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہوئے ہیں، 1.5 صدیاں بیت گئی ہیں۔ جب 100 سال گزر جاتے ہیں تو قوموں میں انقلاب آ جاتا ہے، 1000 سال گزرنے کے بعد دنیا کے حالات بدل جاتے ہیں، قومیں بدل جاتی ہیں، جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ 150 صدی گزرنے کے بعد آج یہ امت مسلمہ زندہ و پائندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی طریقے سے تابندہ نظر آتی ہیں۔ بہار کی سرزمین خود ہی تاریخی سرزمین ہے۔ آج مجھے جس سرزمین پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس کو بہار شریف کہتے ہیں۔ ہندوستان میں، پورے ہندوستان کا آپ جائزہ لیں، شاید ہی کوئی ایسا اسٹیشن ملے گا یا شہر ملے گا جس کے ساتھ شریف کا لاحقہ لگا ہوا ہے۔ یہ امتیاز و شرف صرف بہار شریف کو حاصل ہے کہ سرکاری دستاویز کے اعتبار سے اس کو بہار شریف کہا گیا ہے۔ اور بہار شریف کیوں نہ ہو، کیونکہ بہار شریف عظمت کا، رفعت کا استعارہ ہے، علم کا، روحانیت کا، گیان کا اور ریاضت و مجاہدہ کی ایک علامت بن گیا ہے۔ یہ وہی بہار ہے جس نے اشوک کے زمانے میں، جب یہاں موریہ خاندان کی حکومت ہوا کرتی تھی، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری ایشیا کو علم و آگہی کا درس دیا۔ گیان کا کیندر کہلاتا ہے یہ بہار۔ بہار پر جب میں نے تحقیق کی تو بہار کا معنی قاضی سراج الدین عثمان جوزجانی نے، جو صاحب طبقات ناصری ہیں اور یہ کم سن مورخ ہیں، حضور خواجہ غریب نواز کا عہد انہوں نے پایا ہے۔ قاضی سراج الدین عثمان جوزجانی نے بہار کے بارے میں لکھا، بہار اسم المدرسہ، بہار کا نام مدرسہ انسٹیٹیوٹ ہے، اسکول کو بہار کہتے ہیں، اور بہار اصل میں ویہار تھا، اور ویہار کہتے ہیں گیان کے کیندر کو، انسٹیٹیوٹ کو، ادارے کو ویہار کہا جاتا ہے۔ آپ کی بہار میں ہی بھاگلپور کے اندر 8ویں صدی عیسوی کے اندر وکرم شیلا یونیورسٹی قائم کی گئی، اور وہاں 160 بہار تھے، یعنی انسٹیٹیوٹ، اسکول قائم تھے۔ اسی طریقے سے یہ جس ضلع میں آپ رہتے ہیں، نالندہ، یہ علم کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور نالندہ یونیورسٹی 5ویں صدی عیسوی کے اندر، یعنی 427 AD میں یہ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ اب 12ویں صدی عیسوی تک یہاں سے گیان پرکاشت کیا گیا، اور گیان کا مرکز رہا بہار۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں چین سے فاہیان جیسا سیاح آ کے یہاں پر علم و آگہی حاصل کرتا ہے۔ اسی راجگیر پہاڑ پر برسہ برس تک گوتم بدھ نے بھی دھیان جمایا ہے، اور دور اخیر میں اس کو جو شہرت دوام حاصل ہوئی اور اس کو جو عظمت ملی، اس شخصیت کا نام مخدوم الملک، سلطان المحققین، مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منی کی ہے۔ بہار کی سرزمین پر آپ کی ذات پورے ہندوستان کے لیے عظمت کا، روحانیت کا ایک استعارہ ہے، اس کی علامت ہے۔ اور اگر باہر کی دنیا میں بہار شریف کو جانا جاتا ہے تو مخدوم جہاں کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی نسبت سے جانا جاتا ہے۔ اس لیے بہار شریف کے باشندوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے دامن میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان المحققین کو رکھا ہے۔ آپ جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں وہاں روحانیت کے، اسپریچولیٹی کے ایسے ایسے اسکالر پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر جا کر بھی علم اور روحانیت کا گیان لوگوں کے اندر تقسیم ہوا، یعنی سلطان شیخ احمد چیرپوش تیغ برہنہ سہروردی۔ تو بہت سارے، یہ مدینۃ الاولیاء ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، علم کی سرزمین ہے، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں۔ اگر میں یہاں کی ہسٹری بیان کروں تو وقت گزر جائے گا، کیونکہ تاریخ کا میں ایک ادنا طالب علم ہوں۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہاں پر بہار پر بھی کام کیا ہے۔ بہار شریف پر میں نے پورا ایک چیپٹر اپنی کتاب میں رکھا، نیپال میں اسلام کی تاریخ کے اندر، اور کیسے اس کا تعلق وہاں سے قائم ہوتا ہے، یہاں کے لوگوں نے دوسری جگہوں پہ جا کر کیا کام کیا ہے، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہار وہ سرزمین ہے جس نے عشق رسول کا چراغ لوگوں کے دلوں میں جلایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق محبت، امام احمد رضا خان قدس سرہ کے مشن کو جس سرزمین پر سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور سب سے زیادہ جس ریاست نے ان کی فکر کو عام کرنے میں حصہ لیا، اس کا نام بہار ہے۔ آپ یاد کریں 1318 ہجری کی تاریخ کو، 1900 عیسوی 1318 ہجری، بہار کی سرزمین پر 7 روزہ پٹنہ کی سرزمین پر فقید المثال کانفرنس بلائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب جملہ بخوبی جانتے ہیں، اس کانفرنس کے اندر خانوادہ مخدوم جہاں کے سجادہ نشین، یعنی مخدوم جہاں کے صاحب سجادہ جناب حضور سید شاہ امین احمد فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ برس نفیس موجود تھے اور آپ نے پورے اجلاس کی سربراہی فرمائی۔ اس کانفرنس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور تاج الفحول علامہ عبد المقتدر بدایونی، سید شاہ عبد الصمد ساسوانی جیسے لوگ موجود تھے، اور یہ شرف صرف بہار کی سرزمین کو حاصل ہے کہ اسی پٹنہ والی کانفرنس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مجدد کا خطاب دیا گیا، اور مجدد کے خطاب سے ان کو یاد کیا گیا۔ رضویات پر جتنا کام بہار کی سرزمین پر ہوا، ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق کریں گے، شاید ہی اور کوئی ریاست موجود ہو ہندوستان میں جس نے امام اہل سنت پر اتنا تحقیقی کام کیا ہے۔ 250 تقریباً 250 کتابیں رسائل بہار کی سرزمین پر تحفہ حنفیہ پٹنہ کے ذریعے سے شائع ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کے افکار و نشریح کی اشاعت میں یہاں کے علماء نے سرگرم رول ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت پر سب سے پہلی پی ایچ ڈی بہار کی سرزمین پر ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی سب سے پہلی سوانح حیات جس شخص نے لکھی، ان کا تعلق سرزمین بہار سے، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہار سے بڑا گہرا تعلق ہے امام اہل سنت کا، اور میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں اور جس کا خادم ہوں، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اس کا خاص تعلق ہے بہار کی سرزمین سے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فکر کے نمائندہ تھے۔ تو اہل بہار کو سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ آپ مخدوم جہاں کی نگری میں رہتے ہیں، لہذا آپ کا ایمان، آپ کا وجدان، آپ کا یقین، آپ کی سوچ کی سطح دیگر جگہوں کے مقابلے میں زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ آپ کے تمدن کو دیکھ کر، آپ کی ثقافت کو دیکھ کر لوگوں کو رشک آنا چاہیے۔ عظمت رفتہ کی بازیابی کی کوشش کریں، عظمت رفتہ کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ بہار کی عظمت کو یہاں کے لوگ اگر سمجھ جائیں، مجھے لگتا ہے آج پھر سے اس کی عظمت واپس ہو سکتی ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس جس کا عنوان ہے، یہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں نے مختلف انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایک انداز یہ ہے کہ اس کو تقریر کے ذریعے سے بھی پیش کیا جائے، بیانات اور لیکچرز کے ذریعے سے پیش کیا جائے۔ 5 ربیع النور کو
کولکاتہ کی سرزمین پر میرا پروگرام تھا. ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تنظیم دعوت قرآن کولکاتہ کی بہت بڑی تنظیم ہے. اس نے سیرت الرسول کو کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ اگر اس انداز میں پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب آ سکتا ہے. 200 غریب فیملیز کے اندر 28 کلو فوڈ کے پیکٹ تقسیم کیے گئے. فری آئی چیک اپ میڈیکل سینٹر لگائے گئے اور آنکھوں کی تفتیش کا، آنکھ کے چیک اپ کا اہتمام کیا گیا. ڈاکٹرز بٹھائے گئے، میڈیکل کیمپ بنائے گئے. اس طریقے سے انہوں نے سیرت الرسول کو منایا، یعنی میلاد مصطفیٰ منایا. اور ایک طریقہ اور پسند آیا کہ 50 طلبہ اور طالبات جو پڑھنے میں نمایاں تھے ان کو اسکالرشپ پیش کی گئی. اگر ہم اس انداز میں اپنے آقا کی سیرت کو پیش کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا پیغام اور میسج ہوگا. پھر غیر مسلموں کے اندر، خاص طور سے جو ہاسپٹلوں میں معذور ہیں، ان کے لیے پھل تقسیم کیے گئے، ان کی مزاج پرسی کی گئی. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، مسلمانوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے. آپ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ خود اپنی رسالت کی عمومیت کو بیان فرماتے ہیں. ارسلت الی الخلق کافہ، میں تو پوری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں. الی الخلق کہا، ایک انسان بھی نہیں کہا، تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. اس سے جنات کٹ جاتے، چرند و پرند کٹ جاتے، دیگر مخلوق کٹ جاتی. آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوتی، آپ کی پیدائش نہ ہوتی، آپ کا وجود مسعود نہ ہوتا، تو جانتے ہیں تاریخ انسانی میں کتنا بڑا خلا رہ جاتا، کتنا بڑا گیپ ہو جاتا. آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دنیا میں انسان کی تاریخ نامکمل ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پہلو پر میں لاش میں کچھ گفتگو کروں گا، جس سے آپ سے حبی تعلق کا اظہار ہوگا. لیکن کچھ سماجی، تعلیمی، سیاسی اور اخلاقی پہلو کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی، دنیا کا نظام کیسا تھا، اس کے بارے میں جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پیدائش سے تو دنیا میں غیر معمولی انقلاب آیا. چھوٹا انقلاب نہیں، دنیا تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہوئی. اگر آپ کی بعثت نہ ہوتی تو دنیا کبھی بھی ان عظمتوں کو، ان بلندیوں کو چھو نہیں سکتی تھی جس بلندی تک آج پہنچ گئی ہے. آج انسان سورج کی شعاؤں کو مسخر کر رہا ہے اور چاند پر کمندے ڈال رہا ہے، یعنی ماہ و انجم کو مسخر کر رہا ہے. چاند سے بھی اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے. زہرہ و مریخ، منگل گرہ پر انسانوں کو بسانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تمام ترقیاں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، یہ کیسے ممکن ہوئی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانی تاریخ اس ترقی سے مالا مال ہو سکتی تھی؟ کیا انسان اس پیٹرن پر سوچ سکتا تھا؟ آج دنیا میں جو کچھ انقلابات آ رہے ہیں، جو کچھ ترقیاں رونما ہو رہی ہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، یہ سب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے، آپ کے وجود مسعود کی برکت ہے. اس وجہ سے یہ ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. میں مثالوں کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں شرک کا مزاج تھا، نیچر پرستی کی. شرک کیا بولتے ہیں؟ نیچر پرستی کا نام ہے، یعنی جو خدا نہیں ہے اس کو خدا کا درجہ دے دینا، مخلوق کو خدا کا درجہ دے دینا. میں نیچر پرستی اس سے اس بات کو سمجھایا جیسے زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستارے کو
کسی ایسی چیز کو جو کریشن میں ہے، جو خود مخلوق ہے، اس کو خدا کے درجے میں پہنچا دینا، اس کی پوجا کرنا، یہ نیچر پرستی رائج تھی۔ اب یہ بتائیں، جب ایک انسان زمین کو، مخلوق کو، چاند کو، سورج کو، ستارے کو خدا کا درجہ دے دے گا تو خدا پہ ریسرچ کرے گا؟ خدا پہ تحقیق کرے گا؟ خدا پہ ریسرچ اور تحقیق کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا اور نیچر ورشپ کا مزاج پیدا ہو گیا تو اب اس پہ ریسرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خدا پہ پہنچنے کے بعد ریسرچ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچر کو، مخلوق کو خدا کے مقام سے ہٹا کر مخلوق کے مقام میں لا کے کھڑا کیا اور کہا یہ ریسرچ کا موضوع ہے، تحقیق کا موضوع ہے، نیچر پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا گیا، اس پہ ریسرچ کرو، تحقیق کرو، انوسندھان کرو۔ یہ شودھ کا موضوع ہے، ریسرچ کا موضوع ہے۔ آسمان و زمین خالق نہیں ہے، نیچر پرستی ختم کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمی انقلاب کے ذریعے سے نیچر ورشپ کا خاتمہ ہوا، مخلوق کی بات، تب لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا۔ زمین پر، آسمان پر، چاند پر، سورج پر، تمام کائناتی نظام پر مسلمانوں نے ریسرچ کیا اور تحقیق کی دنیا میں اپنے قدم کو آگے بڑھایا، کیونکہ شرک بیریئر ہے، شرک رکاوٹ تھی دنیا کو تہذیب اور علم کے دور میں لانے میں۔ جب شرک کا بیریئر ختم ہوا تو ریسرچ کے دور کا آغاز ہوا۔ اب آپ غور کریں، جتنے بھی سائنسی ریسرچ اور تحقیق ہو رہی ہے دنیا کے اندر، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ نہ کھولا ہوتا تو کبھی بھی یہ ریسرچ ممکن نہ تھی۔ تو یہ بہت بڑا انقلاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا؟ عورتوں کو مال و متاع سمجھا جاتا تھا اور اس کی کوئی عزت اور حیثیت نہ تھی معاشرے کے اندر، اس کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، حتیٰ کہ ماؤں سے نکاح کیا جاتا تھا، سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کرتے تھے۔ یہ یعنی معاشرتی زوال کا یہ عالم تھا، پورا معاشرہ زوال کا شکار ہو چکا تھا۔ بعض عرب قبائل کے اندر ایسی بےہودہ رسمیں جاری تھی کہ بچیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زمانے جاہلیت میں غلطی ثابت ہو گئی ہے۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ میری ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں نے جاہلیت کے رسوم کے تحت جو ہمارے زمانے میں رائج تھا، بچی کو لیا، پیار کیا، گود میں بٹھایا اور اس کو ویرانے میں لے گیا اور اس کے سامنے میں نے ایک گڑھا کھودا۔ جب گڑھا کھودتا تھا تو گڑھے کی مٹیاں ہمارے پیروں میں لگتی تھی، وہ بچی اپنے ہاتھ سے ہمارے پیر کی مٹی کو صاف کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد باپ نے پیار کیا اور اس کے بعد اس گڑھے کے اندر اس بچی کو ڈال دیا۔ بچی نے کہا میرا کیا قصور ہے، آپ مجھے کیوں گڑھے میں ڈال رہے ہیں؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے پیار کرتی ہوں، لیکن باپ نے ایک نہ سنی، گڑھے میں ڈال دیا، پتھر سے مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ بتائیے کتنا بڑا ظلم تھا انسانیت پر، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رسم بد کا خاتمہ فرمایا اور آپ نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، کہا بیٹیاں سماج کے لیے رحمت ہیں، زحمت نہیں ہیں۔ حضرات محترم، یہ انقلاب تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے عورتوں کا حال یہ تھا کہ ودھوا عورت سے، بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو اچھوت مانا جاتا تھا، اس کو معاشرے میں کوئی عزت والا مقام حاصل نہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر 40 سال کی دو شوہروں سے بیوہ خاتون، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کی ایک تاجرہ خاتون تھی، بزنس وومین تھی اور 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ کی عمر 25 سال اور ان کی عمر 40 سال۔
15 سال کا گیپ ہے، انسان چاہتا ہے کہ عورت کی عمر ہم سے کم ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس کی خاطر اس طرح فرماتے تو کبھی بھی آپ 40 سال کی عمر کی خاتون سے نکاح نہ فرماتے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے عورتوں کو عزت کا مقام عطا فرمایا اور معاشرے کو، سوسائٹی کو یہ سبق دیا کہ عورتوں کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ کی جتنی بھی ازواج تھیں، بیویاں تھیں، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ساری بیویاں ان میں سے اکثر بیوہ ہیں یا مطلقہ، کوئی ایک کواری عورت سے بھی آپ نے نکاح فرمایا تاکہ دنیا کو میسج مل جائے کہ کواری سے بھی نکاح کرنا چاہیے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ بیوہ سے نکاح کرنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، مطلقہ عورت سے، طلاق والی عورت سے نکاح کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اسٹرانگ میسج تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ یہ غلط فہمی نہ ہو مسلمانوں کو کہ وہ صرف ہمارے ہی طرف بھیجے گئے ہیں، ہمارے پروفٹ ہیں اور ان پر فقط ہمارا حق ہے۔ قرآن نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ عالم کی جمع عالمین ہے۔ عالم بولتے ہیں کسی بھی ایک نوع کی بہت ساری چیزوں کو ایک عالم کہا جاتا ہے۔ مثلا انسانوں کی دنیا ہے وہ عالم ہے، جانوروں کی دنیا ہے وہ ایک الگ عالم ہے، اس کو عالم حیوانات کہتے ہیں۔ پرندوں کی الگ دنیا ہے وہ عالم طیور ہے، حشرات الارض کی الگ دنیا ہے وہ عالم حشرات الارض ہے، ملائکہ کی الگ دنیا ہے۔ تو آپ کی رحمت کو پورے عالم کے لیے، پورے عالم پر محیط کیا گیا، اور قرآن نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو جن جن جہانوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان تمام عالمین کے لیے رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کی آمد سے پوری کائنات انسانی کے اندر ایک غیر معمولی انقلاب آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق متعین فرمائے، جانوروں کے حقوق متعین فرمائے، پرندوں کے حقوق متعین فرمائے، بیواؤں کے حقوق متعین فرمائے، یعنی جو انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ متعین فرمائے، اور دنیا کو ایک نظام دیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے کسی بھی ملک کا آئینی دستور نہیں دکھا سکتے، دستور ریٹن شکل میں نہیں دکھا سکتے۔ یہ اہل علم جانتے ہیں، سمویدھان بنے بہت سارے ملکوں کے، لیکن سب سے پہلا دستاویز کیا ہے، سب سے پہلا آئین کیا ہے جو ریٹن شکل میں دنیا کو دیا گیا؟ تو اس کے دستاویز نہیں ملتے۔ منوش مٹی 500 قبل مسیح لکھی گئی، لیکن وہ چند پندوں نصائح پر، نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس سے علاوہ ارتھ شاستر چند معاشی مسائل پر مشتمل ہے، ارسطو کی کتاب چند مسائل پر مشتمل ہے، لیکن ایسا آئین، ایسا دستاویز، ایسا کانسٹیٹیوشن جو انسانوں کو بنیادی طور پر زندگی گزارنے کا حق دے، مساوات کے ساتھ، ایکولیٹی کے ساتھ، یہ وہی آئین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی کے اندر دنیا کو دیا تھا۔ 622 عیسوی سے پہلے دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی ریٹن شکل کا آئین کانسٹیٹیوشن نظر نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1215 عیسوی میں برطانیہ نے، انگلستان کے بادشاہ نے، کنگ جان ان کا نام تھا، کنگ جان کے نام کے عہد میں سب سے پہلے برطانیہ کا جو دستور ہے وہ لکھا گیا، لیکن وہ 1215 عیسوی میں لکھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور دیا 593 سال قبل دیا، اس سے 593 سال قبل میثاق مدینہ
لکھ کر میثاق مدینہ دے کر آپ نے دنیا کو ریٹیل شکل میں کانسٹیٹیوشن دیا انسانیت کا دستور. اس سے پہلے دستوری نظام سے دنیا واقف نہیں تھی. تو آپ کی آمد سے ایک غیر معمولی انقلاب آیا اور ایک نظم و نسق پیدا ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ جس جہت سے دیکھنا چاہیں آپ کو کامل نظر آئے گی. اسی لیے قرآن میں ان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا لاجواب ہے، جوانی بے مثال ہے کہ آپ کی دامن عفت پر کوئی داغ نہ لگا. 12 سال کی عمر میں آپ تجارت کے لیے شام تشریف لے جاتے ہیں اپنے چچا کے ساتھ. اگر کوئی شخص بحیثیت تاجر آپ کی زندگی کو پڑھنا چاہے تو شام کا سفر ملاحظہ کریں. 12 سال کی عمر میں آپ شام تشریف لے جاتے ہیں اور 25 سال کی عمر میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر، مال تجارت کو لے کر آپ شام کا دوسرا سفر فرماتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں بحیثیت بزنس مین سرکار کی زندگی سے رہنمائی حاصل کروں تو اس کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ طریقت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. ابھی ابھی آپ کی نظروں کے سامنے خانقاہ معظم کے سجادہ نشین حضرت سید پیر سیف الدین کی آمد ہوئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ان کی بھی روحانی کلمات سے اپنے آپ کو مستفیض کریں گے. اب حضرات تشریف رکھتے ہیں. ہماری نگاہوں کے سامنے خانوادہ معظم، خانقاہ معظم بہار شریف کے صاحب سجادہ مخدوم گرامی مرتبہ حضور سید شاہ سیف الدین فردوسی دامت اللہ علیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، جن کی سرپرستی میں آج کا اجلاس رواں دواں ہے. اور انشاءاللہ آخر میں آپ کا اختتامی کلام ہوگا اور آپ دعا ہوگی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس اینگل سے، جس جہت سے بھی آپ دیکھیں آپ کو نمونے کامل نظر آتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک بزنس مین کی حیثیت سے دیکھنا چاہے تو اس کے لیے شام کا سفر آپ دیکھیں. ایک بزنس مین کی حیثیت سے آپ شام کا سفر کرتے ہیں. اگر کوئی شخص بحیثیت ایڈمنسٹریٹر، ریاست کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ کی شخصیت کو پڑھنا چاہے تو اس کو ریاست مدینہ کی پوری تاریخ پڑھنی چاہیے. مدینہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا ریاست مدینہ. اور اس ریاست مدینہ کے اندر جو قومیں تھیں فقط مسلمان نہ تھیں، مسلمان قوم بھی اس میں شامل نہ تھی، بلکہ اس کے اندر جوس موجود تھے، نصرانی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، کچھ اور کفار تھے جو موجود تھے اور مسلمان بھی تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کمیونٹیز کو ایک وحدت میں پرویا، ایک اکائی میں پرویا اور سب کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا. اور یہ معاہدہ فرمایا کہ مدینے کے باہر سے کوئی بھی شخص مدینے پر حملہ آور ہوگا تو مدینے کے سارے لوگ مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اپنے ریاست کی حفاظت کریں گے. یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساج دیا. تو ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے سرکار کی زندگی کو کوئی پڑھنا چاہے تو آپ ریاست مدینہ کو پڑھ سکتے ہیں. ریاست مدینہ میں میثاق مدینہ ہوئی 622 AD کے اندر. میثاق مدینہ جسے پیکٹ آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر 62 آرٹیکلز تھے اور ان 62 آرٹیکلز کے اندر آپ نے ہر ایک کے حقوق متعین فرمائے تھے. اس کے اندر بہت سارے دفعات تھے اور آپ نے ہر شخص کے حقوق متعین فرمائے. اور یہاں تک کہ فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، یعنی وہ شخص جس سے معاہدہ ہو چکا ہے، یہ غیر مسلم کی بات ہے،
یعنی کسی غیر مسلم معاہد کو جس نے قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ پیغمبر رحمت ہیں، جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی اس کے اندر فقط مسلمان نہ تھے بلکہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور کفار بھی تھے، اور ایک بہترین منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ نے ریاست قائم کی اور اس کو چلایا بھی۔ پھر آپ کی زندگی میں ایک اور موڑ آتا ہے جب آپ کو صلح حدیبیہ کرنا پڑتا ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر پیکٹ آف حدیبیہ ہوتا ہے۔ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ تشریف لے جاتے ہیں عمرہ کے ارادے سے، لیکن مکہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ مکہ کے حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جو وہاں کفار تھے اور جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، ہجرت میں مجبور کیا تھا، انہوں نے کہا اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کے لیے، ان سے گفتگو کے لیے، ڈائلاگ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈائلاگ کیا، مذاکرہ کیا، اور مذاکرات کی نشست پر ان کو لے کر آ گئے۔ بالآخر وہ مذاکرہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہمارا کوئی شخص مدینہ چلا گیا تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا کوئی شخص مدینہ میں آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ پہلے لکھا گیا تھا ھذا ما صالح محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، صلح کی۔ تو اہل مکہ نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول تو مانتے ہی نہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے تھے، عیسائی بھی نہیں مانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سعادت دیکھیے، آپ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو، تو اس کو کاٹا گیا، محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ یعنی یہ قربانی تھی، تحمل، برداشت، پیسفل کو ایگزسٹنس کو اگر دیکھنا ہو تو سرکار کی زندگی میں یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تحمل کا مقام، بہت صحابہ غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ حکم دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے معاہدہ فرمایا اور 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ اب ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا ماحول قائم ہو گیا، دونوں طرف سے پیس ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ لین دین ہونا شروع ہو گیا، آنے جانے لگے۔ اس انٹریکشن میں جب لوگ مسلمانوں سے قریب ہوئے اور ان کے اخلاق کو پڑھنا شروع کیا، ان کے معاملات دیکھے، یہ تو عجیب و غریب قوم ہے، مسلمانوں کی اخلاقی حالت اتنی بلند ہو گئی تربیت مصطفی کے نتیجے میں کہ لوگ دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ یہ عرب کے بدو بکریاں چرانے والے اتنی بلندی پر پہنچ گئے۔ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہونے لگے، مشرف اسلام ہونے لگے۔ میں ایک یہودی عالم کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جس کو امام طبری نے کوٹ کیا ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں ایک یہودی عالم جس کا نام زید بن سمعہ تھا، زید بن سمعہ نے کہا کہ میں نے توریت کے اندر، انجیل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں پڑھی ہیں، ان خوبیوں میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جن کا مجھے تجربہ نہیں ہوا ابھی تک، باقی خوبیاں تو دیکھتا ہوں آپ کے اندر، لیکن 2 خوبیاں ایسی ہیں جن کا مجھے تجربہ نہیں ہوا۔ وہ 2 خوبیاں یہ ہے کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر غالب ہے، یعنی آپ صبر و تحمل والے ہیں، اور آپ کے اندر برداشت کی ایسی قوت ہے جو غیر معمولی ہے، یعنی آپ کے غصے پر آپ کا حلم غالب آ جاتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی سخت بات کہہ دے آپ غصہ نہیں ہوتے ہیں۔ کہا میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص آیا، موقع کی تلاش میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھجور خریدے اور اس کے بعد کہا کہ قیمت تمہیں کچھ دن کے بعد ہم دیں گے۔ قیمت کا دن متعین ہو گیا، دن گزرتا رہا، وہ شخص گنتا رہا، ٹائم پورا ہونے سے 3 دن پہلے ہی مطالبے کے لیے چلا گیا، مانگنے کے لیے کہ آپ اس کا پیسہ ہمیں واپس کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تقاضا کر رہا ہے، آپ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، کہ ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا تمہارا، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، مکمل خاموش ہو گئے۔ اتنے میں اور تقاضا کیا، کہا آپ
ایسے ہیں، ہیلے حوالے کرتے ہیں، کیا آپ کے آبا و اجداد ایسے تھے؟ اور غصہ ملانا چاہا ان کو۔ حضرت عمر بن خطاب جو آپ کے صحابی تھے، خلیفہ دوم، ان سے رہا نہ گیا، تلوار شوق کی کھڑے ہو گئے، کہا سرکار حکم دے میں سر قلم کر دوں، یہ گستاخی کر رہا آپ کے سامنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، عمر تم نے یہ بہت غلط کیا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم ایسا جواب دو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم سے یہ امید تھی کہ تم یہ کہو گے کہ اس کا قرض جلد ادا کر دیں گے، اور اس سے یہ کہو گے کہ تم اس طرح سے اس انداز میں کلام نہ کرو، اس انداز میں بات نہ کرو، لیکن تم ان سے قدر کرنے کی بات کرتے ہو۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ ان کا جو قرض ہے وہ تم ادا کر دو، اور ساتھ میں 20 سا اضافہ ایکسٹرا ادا کرو اس کو، اس لیے کہ تم سے جو بدسلوکی ہوئی ہے اور تکلیف پہنچی ہے، اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ جب یہ معاملہ ہوا، اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، مشورہ اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کا حسن اخلاق تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو تلوار سے مسخر نہیں کیا، بلکہ آپ نے حسن اخلاق سے متاثر کیا۔ دنیا آپ کا جو خطبہ پڑھ رہی ہے، یورپ، امریکہ، فرانس، آج بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہ ہماری زندگی کو پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں، آج کے مسلمانوں کے حالات کو پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں، وہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھ کے آ رہے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیں۔ مکہ شریف میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے، 8 ہجری میں مکہ تشریف لے گئے آپ، اور تعداد کتنی ہے؟ 10,000 10,000 صحابہ کے ساتھ مسلمانوں کی انٹری ہوتی ہے، یعنی 2 سال کے اندر اندر مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کیونکہ پیس کا ماحول قائم ہو گیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے پیس کا ماحول قائم ہو۔ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں 1400 صحابہ ہوتے ہیں، 1400 یا 1500 باختلاف روایت، اور جب آپ فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کی تعداد 10,000 ہوتی ہے صحابہ کرام کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اپنے وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کرام کو نکالا تھا، اور جن کے گھر بار کو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، جب مسلمانوں کی یہ تعداد دیکھی اور یہ قوت اور شدت دیکھی، ڈر گئے، مبہوت ہو گئے، خائف ہو گئے۔ پلس آپ نے یہ کیا کہ تمام لوگوں کو حکم دو کہ وہ اپنے اپنے برتن، اپنے اپنے کھانا الگ الگ بنائیں، اور ان کے چراغ بھی روشن کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی ہاڑیاں جل رہی ہیں، ان کے اوزان ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد معاملہ مشکل پیش آیا۔ کفار مکہ سوچنے لگے، آج تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، آج تو ہمیں بالکل ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے، اس نبی کو طائف کے میدان میں لہو لہان کیا ہے، غزوہ احد میں ان کے دندان کو توڑا ہے، آج تو ہمارا خاتمہ ہے، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نوٹ کریں مسلمانوں، آپ اپنے نبی کی سیرت کو فالو کریں، کس قدر تحمل برداشت کا آپ نے سبق پڑھایا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، آج تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، کس طرح کے سلوک کی امید کرتے ہو، مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، حضور آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو شفیق ہیں، آپ رؤوف و رحیم ہیں، آج آپ سے بخشش کی اور کرم کی امید ہے، آپ آج بخش دیں گے آج ہمیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میرا جواب وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب اپنے بھائیوں کے لیے تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہ ہوگی، آج تم پر کوئی جبر نہ ہوگا، آج تم پر کوئی تشدد نہ ہوگا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ سب کو آپ نے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ یہ ہے پیغمبر رحمت، یہ ہے پیغمبر امن و سلامتی، یہ پیغمبر عدل و انصاف ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ نے فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے
وہ بھی امن میں ہے، اس سے بھی کوئی تعارض نہ کیا جائے گا۔ ومن اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے۔ ایسا پیغام دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کس کے دل میں اتنی وسعت ہوگی؟ رحمت اور شفقت کی ایسی مثال کیا تاریخ انسانی میں کسی شخصیت کے بارے میں پیش کی جا سکتی ہے؟ بتائیں، جنہوں نے آپ پر ظلم کیے، ظلم کے پہاڑ توڑے، قتل کے در پہ ہوئے، ان سب کو آپ نے یک لخت معاف فرمایا، کیونکہ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے صلبوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پرچم اسلام کو بلند کرنے والے ہوں گے۔ طائف کے میدان میں جب آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ کے قدمان مبارک زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، لوگوں نے اس وقت کہا تھا بد دعا کر دیجیے یہ تباہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بد دعا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں لوگوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے پیغمبر امن و سلام، یہ ہے پیغمبر انقلاب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اگر نہ ہوتی تو تاریخ انسانی میں عظیم خلا موجود ہوتا۔ میں مستشرق کہتے ہیں اورینٹلسٹ کو، جو مغرب میں رہتے ہوئے یعنی یورپ میں رہتے ہوئے مشرق پر ایشیائی ملکوں پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اس کا ایک مائیکل ہارٹ، امریکہ کا بہت بڑا مستشرق گزرا ہے، فلسفی، دانشور، مفکر، اس نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی ہسٹری جمع کی۔ ڈہن ڈریک اس کی کتاب کا نام ہے، آپ کو موقع ملے اس بک کا مطالعہ فرمائیں، ڈہن ڈریک کے نام سے۔ مائیکل ہارٹ نے اس میں دنیا کے 100 عظیم انسانوں، جس میں انبیاء بھی ہیں، پروفیٹس بھی ہیں، سیاستداں بھی ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایسے لوگ جن کے اثرات انسانی دنیا پر غیر معمولی ہوئے، ان کے حالات جمع کیے ہیں۔ اس کے اندر آپ جانتے ہیں اس 100 انسانوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر اس نے کس کو رکھا ہے؟ وہ مصنف عیسائی ہے، مسلمان نہیں، یاد رکھیں، کتاب لکھنے والا عیسائی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، اور اس نے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، کہ بحیثیت عیسائی مجھے عیسیٰ مسیح کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہیے، لیکن میں نے پیغمبر اسلام کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے نبیوں کے حالات پڑھے، میں نے عظیم شخصیات، انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کے حالات کا مطالعہ کیا، انقلابی شخصیات کو پڑھا، تو ہم نے پایا کہ کوئی شخصیت ایسی ہے جس کو مذہبی محاذ پر کامیابی ملی تو سیاسی محاذ پر وہ ناکام رہے، کسی کو سیاسی محاذ پر کامیابی ملی تو مذہبی میدان ان کا زیرو نظر آتا ہے، کسی کو عسکری محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی تو کسی کو کسی اور محاذ پر۔ لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں ایکسپشنل پرسنالٹی ہے، استثنائی شخصیت ہیں۔ یہ سیاست اور دین، مذہبی اور سیاسی، سماجی، تمدنی، معاشرتی، تمام محاذوں پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وجہ سے میں نے ان کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی، علم کا دور شروع ہوا۔ ان کے دور سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم بالکل تھا ہی نہیں، لکھنا پڑھنا لوگ نہیں جانتے تھے۔ دور جاہلیت اس معنی میں ہے کہ وہ علم کے باوجود وہ کام کرتے تھے جو جہالت والا کام ہے۔ علم چاہتا ہے کہ نیچر ورشپ کا خاتمہ ہو، وہ نیچر پرستی میں مبتلا تھے۔ ایک خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر وہ نیچر کی پرستش کرتے تھے۔ دوسری بات، بیٹیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اور کئی عورتوں سے 10 11 عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ شراب پینا ان کے نزدیک شرف و امتیاز کا باعث تھا۔ یہ دور جاہلیت ہے۔ جیسے ہندوستان میں عورتوں کو ستی بنانے کی رسم بہت دنوں تک جاری رہی، اس رسم بد کا بھی خاتمہ اسلام کے آنے سے ہوا ہے۔ تو اسلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اگر اسلام نہ آتا دنیا حقیقی امن سے، حقیقی مساوات سے آشنا نہ ہو سکتی تھی۔ ایکولیٹی کیا ہے، اس مساوات سے آشنا نہ ہو سکتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہوی انقلاب نے حضرت صہیب رومی کو مسلمانوں کا سردار بنا دیا،
حضرت بلال حبشی کو مسلمانوں کا آقا بنایا، اور حضرت اسامہ بن زید تو غلام تھے، حضرت اسامہ بن زید کی پوری قیادت میں ایک لشکر کو روانہ فرما رہے ہیں، ایک غلام کے لڑکے کی قیادت میں پورے فوج کو روانہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا لایا ہوا انقلاب تھا، علم کا انقلاب تھا، ایکسپلوژن تھا، جس نے دنیا کو تحقیق، ریسرچ کے راستے پر ڈالا، انوسندھان کے راستے پر ڈالا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے دنیا کو ایک ایسا نظام علم عطا کیا کہ 704 AD کے اندر سب سے پہلے سمرقند کے اندر کاغذ بنانے کی فیکٹری بنائی۔ اس سے پہلے شہد کی مکھی سے، شہد کے چھتے سے کاغذ بنایا جاتا تھا، روئی سے کاغذ بنانے کا فن دنیا کو معلوم نہیں تھا۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے سمرقند کے اندر سب سے پہلا کارخانہ تیار کیا۔ جب یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، یورپ تاریکیوں کے دور سے گزر رہا تھا، یورپ کی شاہراہیں کیچڑوں سے آلودہ ہوا کرتی تھی، ایسے وقت میں مسلمان اسپین کے اندر، صقلیہ کے اندر، اشبیلیا کے اندر، طلیطلہ کے اندر، بغداد کے اندر، مصر کے اندر، سمرقند و بخارا کے اندر ایک عظیم سیولائزیشن کی وجود میں لا سکے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان علم کی بدولت سے ممکن ہوا، پیغمبر انقلاب کے ذریعے سے ممکن ہوا کہ دنیا کو، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رابرٹ بریفارڈ نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، فلپ ہیکٹی نے دا ہسٹری آف عربس میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر مسلمان سائنسداں علم کے کارنامے کو آگے نہ بڑھاتے تو آج تک دنیا یونانی سائنس میں الجھی ہوئی ہوتی۔ بطلیموس، ارسطو، فیثاغورس اور جالینوس کے فلسفوں میں دنیا الجھی ہوتی، یونان کے علوم لاپتہ ہو چکے ہوتے۔ یہ مسلمان عرب ہیں جنہوں نے یونانی علوم کو بھی زندہ کیا۔ عباس ابن فرناس پہلا سائنسداں ہے مسلمانوں کا جس نے 10ویں صدی عیسوی کے اندر ہوائی جہاز بنا کے اڑایا تھا۔ اگرچہ وہ پورے طور پر نہیں، لیکن کچھ منٹ تک وہ ہوائی جہاز بنا کے اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہوائی جہاز بعد میں بنایا گیا، لیکن اس کا نظریہ مسلمان پہلے دے چکے تھے۔ میڈیکل سائنس پر مسلمانوں کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ طب کی دنیا میں اگر القانون فی الطب کا ذکر نہ کیا جائے، ابن سینا کی القانون فی الطب 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی میڈیکل سائنس کے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی رہی۔ القانون فی الطب 14 جلدوں میں لکھی ابن سینا نے۔ ابن الحیثم کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو تاریخ حدیث آپٹیکل سائنس پر اس کی کتاب لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کے، یعنی لیٹن زبان میں ترجمہ ہو کے وہ کتاب پڑھائی جاتی رہی۔ اگر الجبرا کا، جیومیٹری کا، علم الحساب کا ذکر آ جائے اور الخوارزمی کا ذکر نہ ہو تو پوری تاریخ ادھوری رہے گی۔ علم الحساب ہو، الجبرا ہو، الجبرا یہ الخوارزمی کے ایجاد کرتا ہے۔ امام الخوارزمی نے یہ نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد یہ علم آگے ترقی کیا۔ بہت ساری کتابیں مسلمانوں نے لکھی اپنے دور عروج میں۔ علم النباتات پر الدینوری کی اگر کتاب کا حوالہ نہ دے، 6 جلدوں میں علم نباتات، باٹنی سائنس پر انہوں نے کتاب لکھی۔ یعنی مسلمانوں نے حیرت انگیز کتابیں دی، نظریات دیے دنیا کو۔ آج اس سے دنیا مالا مال ہو رہی ہے۔ یورپ جس کو آج پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے، وہ کیا ہے؟ وہ انہی علوم کو اپڈیٹ کر کے، اسی کے اندر ترمیم کر کے، انہی کو تبدیل کر کے وہ پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہماری ایجاد ہے۔ یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ مسلمانوں، اپنی عظمت رفتہ تمہیں یاد کرنی ہوگی۔ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ اے میری قوم، تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم۔ اور علامہ بدر القادری کی زبان میں، اے قوم مسلمہ، تیری عظمت کا ستارہ تاریخی کونین ہوئی جس سے دوبارہ، کیوں نکبت افکار کے موجوں میں گم ہے جس نے کہ دیا ڈوبنے والوں کو کنارہ۔ ساحل کی تمنا ہے تو موجوں سے خطر کیا، نادار میں امواج کے دامن میں کنارہ۔ اور تعلیم فقط وضع بدلتی تھی تو کیا غم ہے یا رخ الحاد پہ افکار کا کھارا۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں سے خاص کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ اس موضوع سے پورے طور پہ ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن یہ ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا کی ضرورت اسلام ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے
یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا کس کی طرف جا رہی ہے؟ الحاد کی طرف جا رہی ہے، ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے۔ الحاد کیا ہے؟ کسی خدا کو نہ ماننا۔ لوگ ناستک بن رہے ہیں، مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، لا مذہب بن رہے ہیں۔ یہ مذہب پسند لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ہاں وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا عیسائی سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے چیلنج ہے کہ 1.25 ارب انسانوں کی ایسی بھی آبادی پائی جا رہی ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، وہ لامذہب ہو رہے ہیں۔ لامذہب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مذہب ان کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہے، مذہب ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ جب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے، انسان کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اب ہر چیز کو سائنسی تھیوری پہ پرکھا جا رہا ہے۔ مثلاً مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نیوٹن کے زمانے تک یہ نظریہ قائم رہا دنیا کے اندر، اور 300 سال تک یہ نظریہ دنیا پر مسلط رہا کہ پوری دنیا کو 4 طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں، 4 فورسز۔ یہ نظریہ 3 صدیوں تک دنیا پر مسلط رہا، لیکن 1979 کے اندر شیلڈن گریشو، اسٹوائن وان برگ اور ڈاکٹر عبدالسلام نے اس نظریے کو توڑ دیا اور کہا نہیں، 3 طاقتیں ہیں جو دنیا کنٹرول کر رہی ہیں۔ لیکن سائنسداں اب بھی مطمئن نہیں تھے کہ 3 طاقتیں دنیا کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اگر ایک کہے گا سورج پچھم سے نکلے گا، دوسرا کہا ہم پورب سے نکالیں گے، تو اس طرح سے اختلاف ہوگا۔ اگر 3 خدا ہوں دنیا کو چلانے والے، تو دنیا کا نظام اس طرح سے چل نہیں سکتا۔ لہٰذا سائنسداں اس پر مطمئن نہیں تھے، وہ اس تعداد کو گھٹانا چاہتے تھے، اور گھٹاتے گھٹاتے جب اسٹیفن ہاکنگ کا زمانہ آ گیا، اسٹیفن ہاکنگ نے جو بہت بڑا فزکس کا دماغ کہلاتا ہے، 2018 میں اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے دی بلیک ہول جیسی کتاب لکھی، دی بریف ہسٹری آف ٹائم جیسی کتاب لکھی، ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ اس نے کہا سنگل اسٹنگ تھیوری، دنیا کو ایک طاقت کنٹرول کر رہی ہے، چند طاقتیں کنٹرول نہیں کر رہی ہیں، ایک طاقت پوری دنیا کنٹرول کر رہی ہے۔ اب یہ سائنسی نظریہ بن چکا ہے، سائنسی مسلمہ بن چکا ہے۔ اب اہل اسلام کے لیے کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو اس عقیدہ توحید کی طرف بلائیں، سائنسی نظریے کے مطابق بلائیں۔ مذہب کو تو آپ الگ رکھیں، سائنسی اعتبار سے بھی دنیا ایک سے زیادہ خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو مذاہب 2 خدا کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، 3 خدا کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جو لاتعداد خداؤں کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب، ان کا مذہب خطرے میں ہے، ان کا مذہب آگے نہیں بڑھ سکتا، سائنسی طور پہ وہ آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ انٹلیکچوئل لوگوں کا مذہب بن ہی نہیں سکتا۔ یہ سائنسداں اس مذہب سے دور نظر آتے ہیں۔ جتنا علم آگے بڑھا گا، جتنی سائنس آگے بڑھے گی، لوگ مذہب کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لامذہب رہیں۔ آدمی اب یہ سوچ رہا ہے 10 خداؤں کو یا ہزاروں خداؤں کو ماننے سے بہتر ہے کہ ہم لامذہب رہیں، کسی خدا کو نہ مانیں۔ ایسی صورتحال میں دنیا کا علاج کیا ہے؟ اس چیلنج کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب کون سا مذہب باقی رہ جاتا ہے دنیا کے اندر جو ایک خدا کی طرف بلاتا ہے؟ بتائیں آپ، کیا بجز اسلام کے، بجز دین رحمت کے اور کوئی مذہب ہے جو دنیا کی قیادت کر سکتا ہے، اس دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے؟ اگر سائنسدانوں کو کوئی مذہب مطمئن کر سکتا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ میں تمام لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اسلام کا مطالعہ کریں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ سائنسی طور پر تو اسلام پوری دنیا کا مذہب بنتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کی طرف آنے پر مجبور ہیں، تب اس کے خلاف اسلاموفوبیا کی ایک لہر پیدا کی گئی، اسلام کے خلاف زہر پھیلائے گئے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے اسلام کا خوف لوگوں کے دلوں میں طاری کر دینا، اور ایسی تنظیمیں دنیا کے اندر لانچ کی گئی جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور اسلام اسی کا نام ہے۔ یہ دوسری ویسٹرن ملکوں سے یہ تحریکیں لانچ کی گئی ہے، اس کو کوئی اسلام کا نمائندہ نہ سمجھے۔ اسلام کا ان آتنکوادیوں سے، دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج دنیا کو اسی دین اسلام کی ضرورت ہے، دین رحمت کی ضرورت ہے۔ اس سائنسی دور کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اونلی اسلام کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت پہلے جارج برنارڈ شاہ نے کینیا جنوبی ممباسا کے اندر، جب علامہ شاہ عبد العلی مبلغ اسلام سے ان کا ڈیبیٹ ہوا تھا، اس ڈیبیٹ کے بعد انہوں نے یہ بات کہی، if any reason has chance to rule over England, never it will be Islam۔ یعنی اگر کوئی مذہب ہے جو انگلینڈ پر رول کر سکے، حکومت کر سکے،
نہ صرف انگلینڈ بلکہ پورے یورپ پر، تو میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ وہ اسلام ہوگا۔ مسلمانوں، مگر جب تمہارے اخلاق کو دیکھتا ہوں، تمہارے کردار کو دیکھتا ہوں، آج کے نوجوانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسلام کے آپ نمائندے نہیں ہیں، اسلام کی دلیل بڑی پختہ ہے لیکن وکلا کمزور ہے۔ آج اسلام کے جو نمائندے ہیں وہ کمزور دلیلوں کے ساتھ اسلام کا جواب نہیں کر سکتے، اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے۔ آج تجزیاتی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈیپلی مطالعہ کرنا پڑے گا، سیرت کو پیش کرنا پڑے گا اسی انداز میں۔ پہلے زمانے میں سیرت لکھنے کا انداز یہ تھا، کسی واقعے کو لکھ دیا، قلم بند کر دیا۔ آج یہ دور نہیں ہے، بلکہ آپ کو لکھنا پڑے گا یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، کیسے رونما ہوا اور کس لیے رونما ہوا، کیسے اور کیوں کا دور آ گیا ہے۔ اگر اس انداز میں آپ سیرت کو پیش نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سائنٹیفک ریزن کے ذریعے سے آپ کو سیرت کو سمجھانا پڑے گا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے 11 شادیاں کیوں فرمائی، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شہوت کا غلبہ تھا، یعنی خواہشات نفسانی کے تحت آپ نے ایسا کیا۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آج اس طرح کے اعتراضات مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں، پیغمبر اسلام کی شبیہ کو داغدار کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے مسلمانوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائیں ان میں حکمت، مصلحت کا پہلو موجود ہے، دعوتی پہلو موجود ہے۔ آپ دیکھیں 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں، تو کیا آپ خواہش نفس کے لیے فرمائیں گے؟ نہیں۔ اور جتنی بھی شادیاں ہوئی 50 سال کی عمر کے بعد ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بعد، خدیجہ کا انتقال 50 سال کی عمر میں ہو گیا، سرکار کی عمر 50 سال تھی، ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد جو 13 سال بچتے ہیں، ان 13 سالوں میں آپ نے تمام نکاح فرمائے، اور ان میں صرف ایک کنواری ہے، باقی سب بیوہ یا مطلقہ ہیں۔ یہ خواہشات نفسانی کی تحت نہیں ہوا تھا، بلکہ اس میں حکمت موجود تھی۔ حکمت یہ تھی کہ بہت سارے قبائل جو آپ سے جڑنا چاہتے تھے، جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت تھی، آپ سے رشتہ مساہرت قائم ہونے کے بعد وہ آپ کے دوست بن گئے، قریب آ گئے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ مثلاً حیی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ، یہ جو غزوہ خیبر کے بعد مسلمان آئیں، آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام سلمہ سے آپ نے نکاح فرمایا، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت میں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ جب آپ سے ایک رشتہ داری قائم ہو گئی تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سارے قبیلوں میں اسلام کی دعوت کو عام کرنا تھا، اس وجہ سے آپ نے رشتے بھی قائم کیے، دعوتی مسالے پیش کے نظر۔ اور بہت ساری ازواج ایسے بھی تھیں جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا اور ان کے پاس بچے بھی تھے، کوئی کفالت کرنے والا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ان کے بچوں کی بھی کفالت فرمائی۔ یہ بہت سارے حکیمانہ پہلو موجود ہیں۔ آج دنیا کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ دنیا کا واحد چوائس اس وقت اسلام ہے، اور یورپ بڑی تیزی کے ساتھ، میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یورپ ہو، امریکہ ہو، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہے۔ جتنے مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جائیں گے، اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی اڑے گا۔ دبنے سے دبنے کیونکہ دین برحق ہے، اگر دین باطل ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش آج بھی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بڑے پیمانے پر 7ویں صدی ہجری میں فتنہ تاتار ہوا تھا، اور چنگیز خان نے، ہلاکو خان کی فوج نے پورے مڈل ایسٹ کو تاخت و تاراج کر دیا تھا۔ 1258 AD 656 ہجری میں سقوط بغداد ہوا، 1492 میں سقوط اسپین ہوا، 1857 میں سقوط دہلی ہوا۔ ان تمام مقامات پر بڑی خونریزیاں ہوئی، 20 لاکھ انسانوں کے سر قلم کیے گئے۔ بغداد میں 22 لاکھ خارزم میں مسلمان ختم نہ ہوئے، اسلام ختم نہ ہوا۔ آج تم چاہتے ہو چند لاکھ مسلمانوں کو تحت دے کر کے اسلام کو مٹا دو گے، مسلمان کو ختم کر دو گے؟ یہ ہرگز امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسلام دین برحق ہے اور قیامت تک وہی مذہب قائم رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ مگر اہل اسلام پر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اسلام کو پیش نہیں کر پا رہے، پریزنٹیشن کا طریقہ غلط ہے،
آپ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں. لوگ آپ کی طرز زندگی کو پڑھ کر اسلام کو سمجھنا چاہے تو وہ بالکل کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ آج مسلمان پریکٹیکلی طور پر اسلام پہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے. ان کے اندر جھوٹ، مکاری، خیانت، تمام چیزیں آ گئی ہیں. ایسی برائیاں جو اور قوموں میں ہیں وہ سب ان کے اندر آتی ہیں. آج جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ آپ کے اعمال کو پڑھ کے نہیں ہو رہے، بلکہ پیغمبر عربی کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اسلام کی ریل ہسٹری کو پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک میں واقعہ بتاؤں، اس سے آپ کا ذہن بہت کھل جائے گا. حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، یعنی خلافت فاروقی ہے. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اور وہ بھی بغیر جنگ کیے ہوئے. مسلمان ایک عرصہ دراز سے محاصرہ کر چکے تھے بیت المقدس کا، لیکن بیت المقدس جو یروشلم میں ہے اور جہاں آج مارکہ برپا ہے وہ فتح نہیں ہو پا رہا. لیکن ان کے راہب نے کہا اگر تمہارے خلیفہ خود چل کر یہاں آ جائیں تو میں بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو بغیر جنگ کے ان کے حوالے کر دوں گا. یہ بات حضرت عمر بن خطاب کے کانوں میں پہنچی اور آپ نے فوراً رخت سفر باندھا. حضرت علی کو مدینہ میں نائب کیا اور ایک اونٹنی تھی صرف چلنے کے لیے. آپ پہ غلام تھا، کچھ دور آپ پہ غلام بیٹھتا اور کچھ دور آپ بیٹھتے تھے. اس کے بعد جب بیت المقدس قریب آ گیا تو اب غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی، آقا کو نکیل پکڑ کے لے کے چلنے کی باری آ گئی. غلام نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، دنیا کیا کہے گی کہ آقا نکیل کھینچ کر آگے آگے جا رہا ہے اور غلام بیٹھا ہوا ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب کا جواب، کیونکہ آپ کی تربیت پیغمبر اسلام نے کی تھی، امر انصاف کی تعلیم دی تھی، عمر سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا تم بیٹھو گے میں نکل پکڑ کے آگے آگے چلوں گا. حضرت عمر بن خطاب نکل پکڑ کے آگے آگے چلتے ہیں. جب یہ منظر وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اسلام کے خلیفہ کی یہ سادگی، یہ عاجزی. پھر اس کے بعد معاہدہ طے پاتا ہے، بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کی جاتی ہے. جب آپ معائنہ فرما رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر گرجا گھر بنا دیا تھا، عیسائیوں کا زمانہ تھا، وہ گرجا گھر بنا دیا تھا. نماز ظہر کا وقت آ گیا تو وہاں کے راہبوں نے کہا کہ حضرت نماز آپ یہیں ادا فرما لیں، گرجا گھر میں ہی نماز ادا کر لیں. مسلمانوں غور سے سنیں اور غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی غور سے سنیں اس بات کو. اب آپ کوٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ گرجا گھر میں ہی نماز ادا کر لیں. پیغمبر حضرت عمر بن خطاب نے کیا تاریخی جواب دیا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر آج میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی کل مسلمانوں کا غلبہ ہوگا وہ یہاں پر مسجد بنا دیں گے، گرجا گھر کو مسمار کر دیں گے. اور عمر کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ گرجا گھر مسمار کیا جائے. وہاں ایک گرجا گھر تھا. آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے مٹی پھینکتا ہوں، مٹی جتنے فاصلے پر جا کے گرے گا وہاں میں نماز ادا کروں گا. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی پھینکی اور اس کے بعد کچھ فاصلے پر مٹی گری، وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی. آج وہاں مسجد عمر بنا دی گئی. مسلمانوں یہ تمہارے خلیفہ کی تاریخ ہے. عدل و انصاف کا اگر یہ معیار آج مسلمان قائم کر لے تو دعوت کا اس سے بڑا ماحول کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ شرک جو ہے اب اسٹیٹ کا مذہب نہیں رہ گیا، اسٹیٹ سیکولر بن چکا ہے. ہر مذہب کو آزادی، ہر شخص کو آزادی، اظہار رائے حاصل ہے، فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے، کر سکتا ہے. لیکن آپ تو پہلے مسلمان بن جائیں. آپ کو کامل مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اور حضرات محترم، آج ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی طور پر برتنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرے پیغمبر کی سیرت پھیلے، لوگ اس کو فالو کریں، اس کو پڑھیں، تو آپ خود کو سیرت نبوی میں ڈھالیں، اس اسوہ حسنہ میں ڈھالیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک یہودی سے کچھ معاملہ آپ کا طے پایا تھا، کیونکہ مدینے میں یہودی تھے یا عیسائی تھے. ایک یہودی سے معاملہ طے پایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ معاہدہ طے کیا اور کہا کہ کل آ کر یہاں پہ ملاقات کرنا. آپ اس کو ٹائم دیا کل آ کر ملنے کا.
کہ تمہارا پیمنٹ کرنا ہے، کل آ کر تم مجھ سے ملاقات کرو۔ یہودی شخص وہ کل آیا ہی نہیں، دوسرے دن بھی نہیں آیا، 3 دن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ اب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں تیسرے دن پہنچتا ہے آپ کے گھر کہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے گھر پہ موجود ہوں، گھر پہ آپ موجود نہیں ہیں، جہاں جہاں ہونے کا امکان تھا وہاں پہنچے، وہاں بھی موجود نہیں ہیں۔ پھر اس جگہ جہاں بات ہوئی تھی وہاں پر دیکھتے کہ پیغمبر اسلام وہیں پہ کھڑے ہیں، 3 دن سے اس یہودی شخص کا انتظار فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، بس اتنا فرمایا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اور ایفائے وعد ہے، جو آپ وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے۔ 35 سال کی عمر میں ایک بڑا نزاعی معاملہ پیش آ جاتا ہے مکے کے اندر۔ مکہ ہم جانتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کئی مرحلوں میں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، 35 سال اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی۔ اہل مکہ کے اندر اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اندر کون نصب کرے گا۔ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اس کی روشنی بجھا دی گئی، اس کی روشنی اتنی تھی کہ آسمان و زمین اس کے نور سے بھر جاتی۔ حجر اسود قبیلوں میں اختلاف ہو گیا، بالآخر یہ بات طے پائی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا اس کی جگہ پر۔ سب لوگ آرام کر رہے تھے، دیکھا کہ صبح سویرے وہی نبی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا اس وقت صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتی تھی وہ تشریف فرما ہے، اور حجر اسود آپ کے ہاتھ سے رکھنے کی باری آ گئی۔ لیکن آپ کی حکمت عملی یہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا تمام قبائل کے سردار آ جائیں، جتنے قبیلے ہیں سب کے سردار آ جائیں۔ بلایا آپ نے، کہا سب چادر کا ایک کونا پکڑ لو، سب کو چادر کا ایک کونا پکڑا دیا گیا، اور جب اس مقام پر حجر اسود پہنچ گیا جہاں نصب کرنا تھا آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو خانہ کعبہ کے اندر لگا دیا۔ اتنا بڑا اختلافی مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ آپ اگر چاہتے تو تنہا نصب کر دیتے، لیکن آپ پتھر لگانے میں باقی قبائل کو بھی آپ نے شریک کر لیا تاکہ سب کی دلجوئی ہو جائے۔ یہ آپ کی پیغمبرانہ بصیرت ہے، یہ دور اندیشی ہے جس کی دنیا کو آج ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس نشست کو قبول فرمائے۔ فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ عالم کی جمع عالمین ہے۔ عالم بولتے ہیں کسی بھی ایک نوع کی بہت ساری چیزوں کو ایک عالم کہا جاتا ہے۔ مثلا انسانوں کی دنیا ہے وہ عالم ہے، جانوروں کی دنیا ہے وہ ایک الگ عالم ہے، اس کو عالم حیوانات کہتے ہیں۔ پرندوں کی الگ دنیا ہے وہ عالم طیور ہے، حشرات الارض کی الگ دنیا ہے وہ عالم حشرات الارض ہے، ملائکہ کی الگ دنیا ہے۔ تو آپ کی رحمت کو پورے عالم کے لیے پورے عالم پر محیط کیا گیا، اور قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ تو جن جن جہانوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ان تمام عالمین کے لیے رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کی آمد سے پوری کائنات انسانی کے اندر ایک غیر معمولی انقلاب آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق متعین فرمائے، جانوروں کے حقوق متعین فرمائے، پرندوں کے حقوق متعین فرمائے، بیواؤں کے حقوق متعین فرمائے، یعنی جو انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ متعین فرمائے، اور دنیا کو ایک نظام دیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے کسی بھی ملک کا آئینی دستور نہیں دکھا سکتے، دستور ریٹین شکل میں نہیں دکھا سکتے۔ یہ اہل علم جانتے ہیں، سمویدھان بنے بہت سارے ملکوں کے،
لیکن سب سے پہلا دستاویز کیا ہے، سب سے پہلا آئین کیا ہے جو ریٹین شکل میں دنیا کو دیا گیا؟ تو اس کے دستاویز نہیں ملتے۔ منوسمرتی 500 قبل مسیح لکھی گئی، لیکن وہ چند پندوں نصائح پر، نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ارتھ شاستر چند معاشی مسائل پر مشتمل ہے، ارسطو کی کتاب چند مسائل پر مشتمل ہے، لیکن ایسا آئین، ایسا دستاویز، ایسا کانسٹیٹیوشن جو انسانوں کو بنیادی طور پر زندگی گزارنے کا حق دے، مساوات کے ساتھ، ایکولیٹی کے ساتھ، یہ وہی آئین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی کے اندر دنیا کو دیا تھا۔ 622 عیسوی سے پہلے دنیا کی کسی بھی ملک میں کوئی ریٹین شکل کا آئین کانسٹیٹیوشن نظر نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1215 عیسوی میں برطانیہ نے، انگلستان کے بادشاہ نے، کنگ جان ان کا نام تھا، کنگ جان کے نام کے عہد میں سب سے پہلے برطانیہ کا جو دستور ہے وہ لکھا گیا، لیکن وہ 1215 عیسوی میں لکھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور دیا 593 سال قبل دیا، اس سے 593 سال قبل میثاق مدینہ لکھ کر، میثاق مدینہ دے کر آپ نے دنیا کو ریٹین شکل میں کانسٹیٹیوشن دیا، انسانیت کا دستور۔ اس سے پہلے دستوری نظام سے دنیا واقف نہیں تھی۔ تو آپ کی آمد سے ایک غیر معمولی انقلاب آیا اور ایک نظم و نسق پیدا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ جس جہت سے دیکھنا چاہیں آپ کو کامل نظر آئے گی، اسی لیے قرآن میں ان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو فالو کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا لاجواب ہے، جوانی بے مثال ہے کہ آپ کی دامن عفت پر کوئی داغ نہ لگا۔ 12 سال کی عمر میں آپ تجارت کے لیے شام تشریف لے جاتے ہیں اپنے چچا کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص بحیثیت تاجر آپ کی زندگی کو پڑھنا چاہے تو شام کا سفر ملاحظہ کریے۔ 12 سال کی عمر میں آپ شام تشریف لے جاتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر، مال تجارت کو لے کر آپ شام کا دوسرا سفر فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں بحیثیت بزنس مین سرکار کی زندگی سے رہنمائی حاصل کروں تو اس کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ طریقت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ ابھی آپ کی نظروں کے سامنے خانقاہ معظم کے سجادہ نشین حضرت سید پیر سیف الدین کی آمد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان کی بھی روحانی کلمات سے اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ اب حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے خانوادہ معظم، خانقاہ معظم بہار شریف کے صاحب سجادہ مخدوم گرامی مرتبت حضور سید شاہ سیف الدین فردوسی دامت اللہ علیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، جن کی سرپرستی میں آج کا اجلاس رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ آخر میں آپ کا اختتامی کلام ہوگا اور آپ دعا ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس اینگل سے، جس جہت سے بھی آپ دیکھیں آپ کو نمونے کامل نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک بزنس مین کی حیثیت سے دیکھنا چاہے تو اس کے لیے شام کا سفر آپ دیکھیں، ایک بزنس مین کی حیثیت سے آپ شام کا سفر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بحیثیت ایڈمنسٹریٹر، ریاست کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ کی شخصیت کو پڑھنا چاہے تو اس کو ریاست مدینہ کی پوری تاریخ پڑھنی چاہیے۔ مدینہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا ریاست مدینہ، اور اس ریاست مدینہ کے اندر جو قومیں تھیں فقط مسلمان نہ تھیں، مسلمان قوم بھی اس میں شامل نہ تھی، بلکہ اس کے اندر جوس موجود تھے، نصرانی موجود تھے، عیسائی موجود تھے،
کچھ اور کفار تھے جو موجود تھے اور مسلمان بھی تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کمیونٹیز کو ایک وحدت میں پرویا، ایک اکائی میں پرویا اور سب کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا. اور یہ معاہدہ فرمایا کہ مدینے کے باہر سے کوئی بھی شخص مدینے پر حملہ آور ہوگا تو مدینے کے سارے لوگ مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اپنے ریاست کی حفاظت کریں گے. یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساج دیا. تو ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے سرکار کی زندگی کو کوئی پڑھنا چاہے تو آپ ریاست مدینہ کو پڑھ سکتے ہیں. ریاست مدینہ میں میثاق مدینہ ہوئی 622 AD کے اندر. میثاق مدینہ جسے پیکٹ آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر 62 آرٹیکلز تھے اور ان 62 آرٹیکلز کے اندر آپ نے ہر ایک کے حقوق متعین فرمائے تھے. اس کے اندر بہت سارے دفعات تھے اور آپ نے ہر شخص کے حقوق متعین فرمائے. اور یہاں تک کہ فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد کو قتل کر دیا، یعنی وہ شخص جس سے معاہدہ ہو چکا ہے، یہ غیر مسلم کی بات ہے، یعنی کسی غیر مسلم معاہد کو جس نے قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یہ پیغمبر رحمت ہیں، جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی اس کے اندر فقط مسلمان نہ تھے بلکہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور کفار بھی تھے. اور ایک بہترین منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ نے ریاست قائم کی اور اس کو چلایا بھی. پھر آپ کی زندگی میں ایک اور موڑ آتا ہے جب آپ کو صلح حدیبیہ کرنا پڑتا ہے. سن 6 ہجری کے اندر پیکٹ آف حدیبیہ ہوتا ہے. 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ تشریف لے جاتے ہیں عمرہ کے ارادے سے، لیکن مکہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ کو روک دیا جاتا ہے. مکہ کے حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں. جو وہاں کفار تھے اور جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، ہجرت میں مجبور کیا تھا، انہوں نے کہا اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو واپس جانا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کے لیے، ان سے گفتگو کے لیے، ڈائلاگ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈائلاگ کیا، مذاکرہ کیا اور مذاکرات کی نشست پر ان کو لے کر آ گئے. بالآخر وہ مذاکرہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور ہمارا کوئی شخص مدینہ چلا گیا تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا. آپ کا کوئی شخص مدینہ میں آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ پہلے لکھا گیا تھا ھذا ما صالح محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، صلح کی. تو اہل مکہ نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول تو مانتے ہی نہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. یہودی بھی نہیں مانتے تھے، عیسائی بھی نہیں مانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سعادت دیکھیے. آپ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو اس کو کاٹا گیا، محمد بن عبداللہ لکھا گیا. یعنی یہ قربانی دی، تحمل، برداشت. پیسفل کو ایگزسٹنس کو اگر دیکھنا ہو تو سرکار کی زندگی میں یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ تحمل کا مقام. بہت صحابہ غصے میں آ گئے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، حکم دیں. سرکار نے فرمایا نہیں، خاموش ہو جاؤ. آپ نے معاہدہ فرمایا اور 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا. اب ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا ماحول قائم ہو گیا، دونوں طرف سے پیس ہو گئی. آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ لین دین ہونا شروع ہو گیا، آنے جانے لگے. اس انٹرسٹن میں جب لوگ مسلمانوں سے قریب ہوئے اور ان کے اخلاق کو پڑھنا شروع کیا، ان کے معاملات دیکھے، یہ تو عجیب و غریب قوم ہے. مسلمانوں کی اخلاقی حالت اتنی بلند ہو گئی تربیت مصطفی کے نتیجے میں کہ لوگ دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ یہ عرب کے بدو بکریاں چرانے والے اتنی بلندی پر پہنچ گئے. ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہونے لگے، مشرف اسلام ہونے لگے. میں ایک یہودی عالم کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جس کو امام طبری نے کوٹ کیا ہے. امام طبری لکھتے ہیں ایک یہودی عالم جس کا نام زید بن سمعہ تھا. زید بن سمعہ نے کہا کہ میں نے توریت کے اندر، انجیل کے اندر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں پڑھی ہیں، ان خوبیوں میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جن کا مجھے تجربہ نہیں ہوا ابھی تک، باقی خوبیاں تو دیکھتا ہوں آپ کے اندر، لیکن 2 خوبیاں ایسی ہیں جن کا مجھے تجربہ نہیں ہوا۔ وہ 2 خوبیاں ایک یہ ہے کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر غالب ہے، یعنی آپ صبر و تحمل والے ہیں، اور آپ کے اندر برداشت کی ایسی قوت ہے جو غیر معمولی ہے، یعنی آپ کے غصے پر آپ کا حلم غالب آ جاتا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی سخت بات کہہ دے آپ غصہ نہیں ہوتے ہیں۔ کہا میں اس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص آیا، موقع کی تلاش میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھجور خریدے اور اس کے بعد کہا کہ قیمت تمہیں کچھ دن کے بعد ہم دیں گے۔ قیمت کا دن متعین ہو گیا، دن گزرتا رہا، وہ شخص گنتا رہا، ٹائم پورا ہونے سے 3 دن پہلے ہی مطالبے کے لیے چلا گیا، مانگنے کے لیے کہ آپ اس کا پیسہ ہمیں واپس کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تقاضا کر رہا ہے، آپ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں کہ ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا تمہارا، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، مکمل خاموش ہو گئے۔ اتنے میں اور تقاضا کیا، کہا آپ ایسے ہیں، ہیلے حوالے کرتے ہیں، کیا آپ کے آبا و اجداد ایسے تھے؟ اور غصہ ملانا چاہا ان کو۔ حضرت عمر بن خطاب جو آپ کے صحابی تھے، خلیفہ دوم، ان سے رہا نہ گیا، تلوار شوق کے کھڑے ہو گئے، کہا سرکار حکم دے میں سر قلم کر دوں، یہ گستاخی کر رہا آپ کے سامنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا عمر تم نے یہ بہت غلط کیا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم ایسا جواب دو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے یہ امید تھی کہ تم یہ کہو گے کہ اس کا قرض جلد ادا کر دیں گے، اور اس سے یہ کہو گے کہ تم اس طرح سے اس انداز میں کلام نہ کرو، اس انداز میں بات نہ کرو، لیکن تم ان کو قدر کرنے کی بات کرتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ ان کا جو قرض ہے وہ تم ادا کر دو، اور ساتھ میں 20 سا اضافہ ایکسٹرا ادا کرو اس کو، اس لیے کہ تم سے جو بدسلوکی ہوئی ہے اور تکلیف پہنچی ہے اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ جب یہ معاملہ ہوا، اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، مشورہ اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کا حسن اخلاق تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو تلوار سے مسخر نہیں کیا، بلکہ آپ نے حسن اخلاق سے متاثر کیا۔ دنیا آپ کا جو خطبہ پڑھ رہی ہے، یورپ، امریکہ، فرانس، آج بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہ ہماری زندگی کو پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں، آج کے مسلمانوں کے حالات کو پڑھ کے نہیں آ رہے ہیں، وہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھ کے آ رہے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیں، مکہ شریف میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے، 8 ہجری میں مکہ تشریف لے گئے آپ، اور تعداد کتنی ہے؟ 10,000 10,000 صحابہ کے ساتھ مسلمانوں کی انٹری ہوتی ہے، یعنی 2 سال کے اندر اندر مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کیونکہ پیس کا ماحول قائم ہو گیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے پیس کا ماحول قائم ہو۔ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں 1400 صحابہ ہوتے ہیں، 1400 یا 1500 باختلاف روایت، اور جب آپ فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کی تعداد 10,000 ہوتی ہے صحابہ کرام کی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اپنے وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کرام کو نکالا تھا اور جن کے گھر بار کو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، جب مسلمانوں کی یہ تعداد دیکھی اور یہ قوت اور شدت دیکھی، ڈر گئے، مبہوت ہو گئے، خائف ہو گئے۔ پلس آپ نے یہ کیا کہ اس تمام لوگوں کو حکم دو کہ وہ اپنے اپنے برتن، اپنے اپنے کھانا الگ الگ بنائیں اور ان کے چراغ بھی روشن کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی ہاڑیاں جل رہی ہیں، ان کے اوزان ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد معاملہ مشکل پیش آیا، کفار مکہ سوچنے لگے آج تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، آج تو ہمیں بالکل ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے، اس نبی کو طائف کے میدان میں لہو لہان کیا ہے، غزوہ احد میں ان کے دندان کو توڑا ہے، آج تو ہمارا خاتمہ ہے، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نوٹ کریں مسلمانوں،
آپ اپنے نبی کی سیرت کو فالو کریں. کس قدر تحمل برداشت کا آپ نے سبق پڑھایا ہے اپنے ماننے والوں کو. آپ فرماتے ہیں اے لوگو آج تم مجھ سے کیا چاہتے ہو, کس طرح کے سلوک کی امید کرتے ہو, مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ تو کریم ابن کریم ہیں, آپ تو شفیق ہیں, آپ رؤوف و رحیم ہیں, آج آپ سے بخشش کی اور کرم کی امید ہے, آپ آج بخش دیں گے آج ہمیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج میرا جواب وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب اپنے بھائیوں کے لیے تھا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, آج تم پر کوئی ملامت نہ ہوگی, آج تم پر کوئی جبر نہ ہوگا, آج تم پر کوئی تشدد نہ ہوگا, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. سب کو آپ نے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا. یہ ہے پیغمبر رحمت, یہ ہے پیغمبر امن و سلامتی, یہ پیغمبر عدل و انصاف ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دشمنوں کو معاف فرمایا. ابو سفیان, حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے, اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا. ومن اغلق بابه فهو آمن, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے. ایسا پیغام دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کس کے دل میں اتنی وسعت ہوگی؟ رحمت اور شفقت کی ایسی مثال کیا تاریخ انسانی میں کسی شخصیت کے بارے میں پیش کی جا سکتی ہے؟ بتائیں, جنہوں نے آپ پر ظلم کیے, ظلم کے پہاڑ توڑے, قتل کے در پہ ہوئے, ان سب کو آپ نے یک لخت معاف فرمایا کیونکہ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے صلبوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پرچم اسلام کو بلند کرنے والے ہوں گے. طائف کے میدان میں جب آپ کا محاصرہ کیا گیا, آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ کے قدمان مبارک زخمی ہو گئے, لہو لہان ہو گئے. لوگوں نے اس وقت کہا تھا, بد دعا کر دی تھی یہ تباہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں بد دعا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور میں لوگوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ ہے پیغمبر امن و سلام, یہ ہے پیغمبر انقلاب. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اگر نہ ہوتی تو تاریخ انسانی میں عظیم خلا موجود ہوتا. میں مستشرق کہتے ہیں اورینٹلسٹ کو, جو مغرب میں رہتے ہوئے یعنی یورپ میں رہتے ہوئے مشرق پر ایشیائی ملکوں پہ ریسرچ کرتے ہیں. اس کا ایک مائیکل ہارٹ امریکہ کا بہت بڑا مستشرق گزرا ہے, فلسفی, دانشور, مفکر. اس نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی ہسٹری جمع کی. 100 اس کی کتاب کا نام ہے. آپ کو موقع ملے اس بک کا مطالعہ فرمائیں, 100 کے نام سے. مائیکل ہارٹ نے اس میں دنیا کے 100 عظیم انسانوں, جس میں انبیاء بھی ہیں, پروفیٹس بھی ہیں, سیاستداں بھی ہیں, بڑے بڑے جرنیل ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ایسے لوگ جن کے اثرات انسانی دنیا پر غیر معمولی ہوئے, ان کے حالات جمع کیے ہیں. اس کے اندر آپ جانتے ہیں اس 100 انسانوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر اس نے کس کو رکھا ہے؟ وہ مصنف عیسائی ہے, مسلمان نہیں, یاد رکھیں. کتاب لکھنے والا عیسائی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا, اور اس نے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, کہ بحیثیت عیسائی مجھے عیسیٰ مسیح کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہیے, لیکن میں نے پیغمبر اسلام کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے نبیوں کے حالات پڑھے, میں نے عظیم شخصیات, انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کے حالات کا مطالعہ کیا, انقلابی شخصیات کو پڑھا, تو ہم نے پایا کہ کوئی شخصیت ایسی ہے جس کو مذہبی محاذ پر کامیابی ملی تو سیاسی محاذ پر وہ ناکام رہے. کسی کو سیاسی محاذ پر کامیابی ملی تو مذہبی میدان ان کا زیرو نظر آتا ہے. کسی کو عسکری محاذ پر کامیابی حاصل ہوئی تو کسی کو کسی اور محاذ پر. لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں ایکسپشنل پرسنالٹی ہے, استثنائی شخصیت ہیں. یہ سیاست اور دین, مذہبی اور سیاسی, سماجی, تمدنی, معاشرتی تمام محاذوں پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی. اس وجہ سے میں نے ان کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے.
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی، علم کا دور شروع ہوا۔ ان کے دور سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم بالکل تھا ہی نہیں، لکھنا پڑھنا لوگ نہیں جانتے تھے۔ دور جاہلیت اس معنی میں ہے کہ وہ علم کے باوجود وہ کام کرتے تھے جو جہالت والا کام ہے۔ علم چاہتا ہے کہ نیچر ورشپ کا خاتمہ ہو، وہ نیچر پرستی میں مبتلا تھے۔ ایک خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر وہ نیچر کی پرستش کرتے تھے۔ دوسری بات، بیٹیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اور کئی عورتوں سے 10 11 عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ شراب پینا ان کے نزدیک شرف و امتیاز کا باعث تھا۔ یہ دور جاہلیت ہے۔ جیسے ہندوستان میں عورتوں کو ستی بنانے کی رسم بہت دنوں تک جاری رہی، اس رسم بد کا بھی خاتمہ اسلام کے آنے سے ہوا ہے۔ تو اسلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اگر اسلام نہ آتا، دنیا حقیقی امن سے، حقیقی مساوات سے آشنا نہ ہو سکتی تھی۔ ایکولیٹی کیا ہے، اس مساوات سے آشنا نہ ہو سکتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہے انقلاب نے حضرت صہیب رومی کو مسلمانوں کا سردار بنا دیا، حضرت بلال حبشی کو مسلمانوں کا آقا بنایا، اور حضرت اسامہ بن زید تو غلام تھے، حضرت اسامہ بن زید کی پوری قیادت میں ایک لشکر کو روانہ فرما رہے ہیں۔ ایک غلام کے لڑکے کی قیادت میں پورے فوج کو روانہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کا لایا ہوا انقلاب تھا، علم کا انقلاب تھا، ایکسپلوژن تھا، جس نے دنیا کو تحقیق، ریسرچ کے راستے پر ڈالا، انوسندھان کے راستے پر ڈالا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے دنیا کو ایک ایسا نظام علم عطا کیا کہ 704 AD کے اندر سب سے پہلے سمرقند کے اندر کاغذ بنانے کی فیکٹری بنائی۔ اس سے پہلے شہد کی مکھی سے، شہد کے چھتے سے کاغذ بنایا جاتا تھا، روئی سے کاغذ بنانے کا فن دنیا کو معلوم نہیں تھا۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے سمرقند کے اندر سب سے پہلا کارخانہ تیار کیا۔ جب یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، یورپ تاریکیوں کے دور سے گزر رہا تھا، یورپ کی شاہراہیں کیچڑوں سے آلودہ ہوا کرتی تھی، ایسے وقت میں مسلمان اسپین کے اندر، صقلیہ کے اندر، اشبیلیا کے اندر، طلیطلہ کے اندر، بغداد کے اندر، مصر کے اندر، سمرقند و بخارا کے اندر ایک عظیم سیولائزیشن کی وجود میں لا سکے تھے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان علم کی بدولت سے ممکن ہوا، پیغمبر انقلاب کے ذریعے سے ممکن ہوا کہ دنیا کو، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ رابرٹ بریفارڈ نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، فلپ ہیٹی نے دا ہسٹری آف عربس میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر مسلمان سائنسداں علم کے کارنامے کو آگے نہ بڑھاتے تو آج تک دنیا یونانی سائنس میں الجھی ہوئی ہوتی۔ بطلیموس، ارسطو، فیثاغورس اور جالینوس کے فلسفوں میں دنیا الجھی ہوتی، یونان کے علوم لاپتہ ہو چکے ہوتے۔ یہ مسلمان عرب ہیں جنہوں نے یونانی علوم کو بھی زندہ کیا۔ عباس ابن فرناس پہلا سائنسداں ہے مسلمانوں کا جس نے 10ویں صدی عیسوی کے اندر ہوائی جہاز بنا کے اڑایا تھا۔ اگرچہ وہ پورے طور پر نہیں، لیکن کچھ منٹ تک وہ ہوائی جہاز بنا کے اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہوائی جہاز بعد میں بنایا گیا، لیکن اس کا نظریہ مسلمان پہلے دے چکے تھے۔ میڈیکل سائنس پر مسلمانوں کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ طب کی دنیا میں اگر القانون فی الطب کا ذکر نہ کیا جائے، ابن سینا کی القانون فی الطب 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی میڈیکل سائنس کے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی رہی۔ القانون فی الطب 14 جلدوں میں لکھی ابن سینا نے۔ ابن الحیثم کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو تاریخ حدیث آپٹیکل سائنس پر اس کی کتاب لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کے، یعنی لیٹن زبان میں ترجمہ پڑھائی جاتی رہی۔ اگر الجبرا کا، جیومیٹری کا، علم الحساب کا ذکر آ جائے اور الخوارزمی کا ذکر نہ ہو تو پوری تاریخ ادھوری رہے گی۔ علم الحساب ہو، الجبرا ہو، الجبرا یہ الخوارزمی کے ایجاد کرتا ہے۔ امام الخوارزمی نے یہ نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد یہ علم آگے ترقی کیا۔ بہت ساری کتابیں
مسلمانوں نے لکھی اپنے دور عروج میں علم النباتات پر، الدینوری کی اگر کتاب کا حوالہ نہ دے، 6 جلدوں میں علم نباتات، باٹنی سائنس پر انہوں نے کتاب لکھی. یعنی مسلمانوں نے حیرت انگیز کتابیں دی، نظریات دیے دنیا کو. آج اس سے دنیا مالا مال ہو رہی ہے. یورپ جس کو آج پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے، وہ کیا ہے؟ وہ انہی علوم کو اپڈیٹ کر کے، اسی کے اندر ترمیم کر کے، انہی کو تبدیل کر کے وہ پیش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہماری ایجاد ہے. یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، مسلمانوں کی ایجاد ہے. مسلمانوں، اپنی عظمت رفتہ تمہیں یاد کرنی ہوگی. اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے. اے میری قوم، تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم. اور علامہ بدر القادری کی زبان میں، اے قوم مسلمہ، تیری عظمت کا ستارہ تاریخی کونین ہوئی جس سے دوبارہ، کیوں نکبت افکار کے موجوں میں گم ہے جس نے کہ دیا ڈوبنے والوں کو کنارہ. ساحل کی تمنا ہے تو موجوں سے خطر کیا، نادار میں امواج کے دامن میں کنارہ. اور تعلیم فقط وضع بدلتی تھی تو کیا غم، ہیں یا رخ الحاد پہ افکار کا کھارا. اور ایک بات میں آپ لوگوں سے خاص کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ اس موضوع سے پورے طور پہ ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن یہ ضرورت ہے. اس وقت دنیا کی ضرورت اسلام ہے. میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا کس کی طرف جا رہی ہے؟ الحاد کی طرف جا رہی ہے، ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے. الحاد کیا ہے؟ کسی خدا کو نہ ماننا. لوگ ناستک بن رہے ہیں، مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، لا مذہب بن رہے ہیں. یہ مذہب پسند لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یا سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یا عیسائی سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے چیلنج ہے کہ 1.25 ارب انسانوں کی ایسی بھی آبادی پائی جا رہی ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے. وہ لامذہب ہو رہے ہیں. لامذہب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مذہب ان کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہے. مذہب ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہا ہے. جب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے، انسان کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے. اب ہر چیز کو سائنسی تھیوری پہ پرکھا جا رہا ہے. مثلاً مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نیوٹن کے زمانے تک یہ نظریہ قائم رہا دنیا کے اندر، اور 300 سال تک یہ نظریہ دنیا پر مسلط رہا کہ پوری دنیا کو 4 طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں، 4 فورسز. یہ نظریہ 3 صدیوں تک دنیا پر مسلط رہا. لیکن 1979 کے اندر شیلڈن گریشو، اسٹائن وان برگ اور ڈاکٹر عبدالسلام نے اس نظریے کو توڑ دیا اور کہا نہیں، 3 طاقتیں ہیں جو دنیا کنٹرول کر رہی ہیں. لیکن سائنسداں اب بھی مطمئن نہیں تھے کہ 3 طاقتیں دنیا کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں. اگر ایک کہے گا سورج پچھم سے نکلے گا، دوسرا کہا ہم پورب سے نکالیں گے، تو اس طرح سے اختلاف ہوگا. اگر 3 خدا ہوں دنیا کو چلانے والے، تو دنیا کا نظام اس طرح سے چل نہیں سکتا. لہٰذا سائنسداں اس پر مطمئن نہیں تھے، وہ اس تعداد کو گھٹانا چاہتے تھے. اور گھٹاتے گھٹاتے جب اسٹیفن ہاکنگ کا زمانہ آ گیا، اسٹیفن ہاکنگ نے جو بہت بڑا فزکس کا دماغ کہلاتا ہے، 2018 میں اس کا انتقال ہو چکا ہے. اس نے دی بلیک ہول جیسی کتاب لکھی، دی بریف ہسٹری آف ٹائم جیسی کتاب لکھی. ان کی کتابوں کو پڑھیے. اس نے کہا سنگل اسٹنگ تھیوری، دنیا کو ایک طاقت کنٹرول کر رہی ہے، چند طاقتیں کنٹرول نہیں کر رہی ہیں، ایک طاقت پوری دنیا کنٹرول کر رہی ہے. اب یہ سائنسی نظریہ بن چکا ہے، سائنسی مسلمہ بن چکا ہے. اب اہل اسلام کے لیے کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو اس عقیدہ توحید کی طرف بلائیں، سائنسی نظریے کے مطابق بلائیں. مذہب کو تو آپ الگ رکھیں، سائنسی اعتبار سے بھی دنیا ایک سے زیادہ خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو مذاہب 2 خدا کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، 3 خدا کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جو لاتعداد خداؤں کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب، ان کا مذہب خطرے میں ہے. ان کا مذہب آگے نہیں بڑھ سکتا، سائنسی طور پہ وہ آگے نہیں چل سکتا، کیونکہ انٹلیکچوئل لوگوں کا مذہب بن ہی نہیں سکتا. یہ سائنسداں اس مذہب سے دور نظر آتے ہیں. جتنا علم آگے بڑھا گا، جتنی سائنس آگے بڑھے گی، لوگ مذہب کو چھوڑتے چلے جائیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لامذہب رہیں. آدمی اب یہ سوچ رہا ہے 10 خداؤں کو یا ہزاروں خداؤں کو ماننے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم لامذہب رہیں، کسی خدا کو نہ مانیں. ایسی صورتحال میں دنیا کا علاج کیا ہے؟ اس چیلنج کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب کون سا مذہب باقی رہ جاتا ہے دنیا کے اندر جو ایک خدا کی طرف بلاتا ہے؟ بتائیں آپ. کیا بجز اسلام کے، بجز دین رحمت کے اور کوئی مذہب ہے
جو دنیا کی قیادت کر سکتا ہے، اس دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے، اگر سائنسدانوں کو کوئی مذہب مطمئن کر سکتا ہے اس کا نام اسلام۔ میں تمام لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اسلام کا مطالعہ کریں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ سائنسی طور پر تو اسلام پوری دنیا کا مذہب بنتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس کی طرف آنے پر مجبور ہیں، تب اس کے خلاف اسلاموفوبیا کی ایک لہر پیدا کی گئی، اسلام کے خلاف زہر پھیلائے گئے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے اسلام کا خوف لوگوں کے دلوں میں طاری کر دینا، اور ایسی تنظیمیں دنیا کے اندر لانچ کی گئی جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور اسلام اسی کا نام ہے۔ یہ دوسری ویسٹرن ملکوں سے یہ تحریکیں لانچ کی گئی ہے، اس کو کوئی اسلام کا نمائندہ نہ سمجھے۔ اسلام کا ان آتنکوادیوں سے، دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج دنیا کو اسی دین اسلام کی ضرورت ہے، دین رحمت کی ضرورت ہے۔ اس سائنسی دور کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اونلی اسلام کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت پہلے جارج برنارڈ شاہ نے کینیا جنوبی ممباسا کے اندر جب علامہ شاہ عبد العلی مبلغ اسلام سے ان کا ڈیبیٹ ہوا تھا، اس ڈیبیٹ کے بعد انہوں نے یہ بات کہی، if any religion has chance to rule over England, never it will be Islam۔ یعنی اگر کوئی مذہب ہے جو انگلینڈ پر رول کر سکے، حکومت کر سکے، نہ صرف انگلینڈ بلکہ پورے یورپ پر، تو میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ وہ اسلام ہوگا۔ مسلمانوں، مگر جب تمہارے اخلاق کو دیکھتا ہوں، تمہارے کردار کو دیکھتا ہوں، آج کے نوجوانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسلام کے آپ نمائندے نہیں ہیں، اسلام کی دلیل بڑی پختہ ہے لیکن وہ کلا کمزور ہے۔ آج اسلام کے جو نمائندے ہیں وہ کمزور دلیلوں کے ساتھ اسلام کا جواب نہیں کر سکتے، اسلام کا دفاع نہیں کر سکتے۔ آج تجزیاتی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈیپلی مطالعہ کرنا پڑے گا، سیرت کو پیش کرنا پڑے گا اسی انداز میں۔ پہلے زمانے میں سیرت لکھنے کا انداز یہ تھا، کسی واقعے کو لکھ دیا، قلم بند کر دیا۔ آج یہ دور نہیں ہے، بلکہ آپ کو لکھنا پڑے گا یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، کیسے رونما ہوا اور کس لیے رونما ہوا، کیسے اور کیوں کا دور آ گیا ہے۔ اگر اس انداز میں آپ سیرت کو پیش نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سائنٹیفک ریزن کے ذریعے سے آپ کو سیرت کو سمجھانا پڑے گا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے 11 شادیاں کیوں فرمائی، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شہوت کا غلبہ تھا، یعنی خواہشات نفسانی کے تحت آپ نے ایسا کیا۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ آج اس طرح کے اعتراضات مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں، پیغمبر اسلام کی شبیہ کو داغدار کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے مسلمانوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائیں ان میں حکمت، مصلحت کا پہلو موجود ہے، دعوتی پہلو موجود ہے۔ آپ دیکھیں 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں تو کیا آپ خواہش نفس کے لیے فرمائیں گے؟ نہیں۔ اور جتنی بھی شادیاں ہوئی 50 سال کی عمر کے بعد ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بعد، خدیجہ کا انتقال 50 سال کی عمر میں ہو گیا، سرکار کی عمر 50 سال تھی، ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد جو 13 سال بچتے ہیں، ان 13 سالوں میں آپ نے تمام نکاح فرمائے، اور ان میں صرف ایک کنواری ہے، باقی سب بیوہ یا مطلقہ ہیں۔ یہ خواہشات نفسانی کی تحت نہیں ہوا تھا، بلکہ اس میں حکمت موجود تھی۔ حکمت یہ تھی کہ بہت سارے قبائل جو آپ سے جڑنا چاہتے تھے، جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت تھی، آپ سے رشتہ مساہرت قائم ہونے کے بعد وہ آپ کے دوست بن گئے، قریب آ گئے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ مثلاً حیی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ، یہ جو غزوہ خیبر کے بعد مسلمان آئیں، آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام سلمہ سے آپ نے نکاح فرمایا، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت میں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ جب آپ سے ایک رشتہ داری قائم ہو گئی تو وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سارے قبیلوں میں اسلام کی دعوت کو عام کرنا تھا، اس وجہ سے آپ نے رشتے بھی قائم کیے، دعوتی مسالے پیش کے نظر۔ اور بہت ساری ازواج ایسے بھی تھیں جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا اور ان کے پاس بچے بھی تھے، کوئی کفالت کرنے والا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر ان کے بچوں کی بھی کفالت فرمائی۔ یہ بہت سارے حکیمانہ پہلو موجود ہیں۔ آج دنیا کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ دنیا کا واحد چوائس اس وقت اسلام ہے، اور یورپ بڑی تیزی کے ساتھ، میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یورپ ہو، امریکہ ہو،
بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہے. جتنے مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جائیں گے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتا رہے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی اڑے گا. دبنے سے دبنے کیونکہ دین برحق ہے. اگر دین باطل ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا. اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش آج بھی کی گئی ہے. اس سے پہلے بڑے پیمانے پر 7ویں صدی ہجری میں فتنہ تاتار ہوا تھا اور چنگیز خان نے، ہلاکو خان کی فوج نے پورے مڈل ایسٹ کو تاخت و تاراج کر دیا تھا. 1258 AD 656 ہجری میں سقوط بغداد ہوا. 1492 میں سقوط اسپین ہوا. 1857 میں سقوط دہلی ہوا. ان تمام مقامات پر بڑی خونریزیاں ہوئی. 20 لاکھ انسانوں کے سر قلم کیے گئے. بغداد میں 22 لاکھ خارزم میں مسلمان ختم نہ ہوئے، اسلام ختم نہ ہوا. آج تم چاہتے ہو چند لاکھ مسلمانوں کو تحت دے کر کے اسلام کو مٹا دو گے، مسلمان کو ختم کر دو گے. یہ ہرگز امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ اسلام دین برحق ہے اور قیامت تک وہی مذہب قائم رہے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. مگر اہل اسلام پر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اسلام کو پیش نہیں کر پا رہے. پریزنٹیشن کا طریقہ غلط ہے. آپ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں. لوگ آپ کی طرز زندگی کو پڑھ کر اسلام کو سمجھنا چاہے تو وہ بالکل کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ آج مسلمان پریکٹیکلی طور پر اسلام پہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے. ان کے اندر جھوٹ، مکاری، خیانت تمام چیزیں آ گئی ہیں. ایسی برائیاں جو اور قوموں میں ہیں وہ سب ان کے اندر آتی ہیں. آج جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ آپ کے اعمال کو پڑھ کے نہیں ہو رہے، بلکہ پیغمبر عربی کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. اسلام کی ریل ہسٹری کو پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک میں واقعہ بتاؤں، اس سے آپ کا ذہن بہت کھل جائے گا. حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، یعنی خلافت فاروقی ہے. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اور وہ بھی بغیر جنگ کیے ہوئے. مسلمان ایک عرصہ دراز سے محاصرہ کر چکے تھے بیت المقدس کا، لیکن بیت المقدس جو یروشلم میں ہے اور جہاں آج مارکہ برپا ہے وہ فتح نہیں ہو پا رہا. لیکن ان کے راہب نے کہا اگر تمہارے خلیفہ خود چل کر یہاں آ جائیں تو میں بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو بغیر جنگ کے ان کے حوالے کر دوں گا. یہ بات حضرت عمر بن خطاب کے کانوں میں پہنچی اور آپ نے فوراً رخت سفر باندھا. حضرت علی کو مدینہ میں نائب کیا اور ایک اونٹنی تھی صرف چلنے کے لیے. آپ کا غلام تھا، کچھ دور آپ کا غلام بیٹھتا اور کچھ دور آپ بیٹھتے تھے. اس کے بعد جب بیت المقدس قریب آ گیا تو اب غلام کے بیٹھنے کی باری آ گئی، آقا کو نکیل پکڑ کے لے کے چلنے کی باری آ گئی. غلام نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، دنیا کیا کہے گی کہ آقا نکیل کھینچ کر آگے آگے جا رہا ہے اور غلام بیٹھا ہوا ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب کا جواب، کیونکہ آپ کی تربیت پیغمبر اسلام نے کی تھی، امر انصاف کی تعلیم دی تھی، عمر سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا تم بیٹھو گے میں نکل پکڑ کے آگے آگے چلوں گا. حضرت عمر بن خطاب نکل پکڑ کے آگے آگے چلتے ہیں. جب یہ منظر وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اسلام کے خلیفہ کی یہ سادگی، یہ عاجزی. پھر اس کے بعد معاہدہ طے پاتا ہے، بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کی جاتی ہے. جب آپ معائنہ فرما رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر گرجا گھر بنا دیا تھا، عیسائیوں کا زمانہ تھا، وہ گرجا گھر بنا دیا تھا. نماز ظہر کا وقت آ گیا تو وہاں کے راہبوں نے کہا کہ حضرت نماز آپ یہیں ادا فرما لیں، گرجا گھر میں ہی نماز ادا کر لیں. مسلمانوں غور سے سنیں اور غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی غور سے سنیں اس بات کو. اب آپ کوٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ گرجا گھر میں ہی نماز ادا کر لیں. پیغمبر حضرت عمر بن خطاب نے کیا تاریخی جواب دیا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اگر آج میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی کل مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، وہ یہاں پر مسجد بنا دیں گے، گرجا گھر کو مسمار کر دیں گے. اور عمر کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ گرجا گھر مسمار کیا جائے. وہاں ایک گرجا گھر تھا. آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے مٹی پھینکتا ہوں، مٹی جتنے فاصلے پر جا کے گرے گا وہاں میں نماز ادا کروں گا. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی پھینکی
اور اس کے بعد کچھ فاصلے پر مٹی گری، وہاں آپ نے نماز ادا فرمائی، آج وہاں مسجد عمر بنا دی گئی۔ مسلمانوں، یہ تمہارے خلیفہ کی تاریخ ہے۔ عدل و انصاف کا اگر یہ معیار آج مسلمان قائم کر لے تو دعوت کا اس سے بڑا ماحول کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک جو ہے اب اسٹیٹ کا مذہب نہیں رہ گیا، اسٹیٹ سیکولر بن چکا ہے۔ ہر مذہب کو آزادی، ہر شخص کو آزادی، اظہار رائے حاصل ہے، فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے، کر سکتا ہے، لیکن آپ تو پہلے مسلمان بن جائیں۔ آپ کو کامل مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات محترم، آج ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی طور پر برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرے پیغمبر کی سیرت پھیلے، لوگ اس کو فالو کریں، اس کو پڑھیں، تو آپ خود کو سیرت نبوی میں ڈھالیں، اس اسوہ حسنہ میں ڈھالیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک یہودی سے کچھ معاملہ آپ کا طے پایا تھا، کیونکہ مدینے میں یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ ایک یہودی سے معاملہ طے پایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ معاہدہ طے کیا اور کہا کہ کل آ کر یہاں پہ ملاقات کرنا۔ آپ اس کو ٹائم دیا کل آ کر ملنے کا، کہ تمہارا پیمنٹ کرنا ہے، کل آ کر تم مجھ سے ملاقات کرو۔ یہودی شخص وہ کل آیا ہی نہیں، دوسرے دن بھی نہیں آیا، 3 دن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ اب وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں تیسرے دن پہنچتا ہے آپ کے گھر، کہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے گھر پہ موجود ہوں۔ گھر پہ آپ موجود نہیں ہیں، جہاں جہاں ہونے کا امکان تھا وہاں پہنچے، وہاں بھی موجود نہیں ہیں۔ پھر اس جگہ جہاں بات ہوئی تھی وہاں پر دیکھتے کہ پیغمبر اسلام وہیں پہ کھڑے ہیں، 3 دن سے اس یہودی شخص کا انتظار فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ بس اتنا فرمایا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اور ایفائے وعدہ ہے۔ جو آپ وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے۔ 35 سال کی عمر میں ایک بڑا نزاعی معاملہ پیش آ جاتا ہے مکے کے اندر۔ مکہ ہم جانتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کئی مرحلوں میں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ 35 سال اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی۔ اہل مکہ کے اندر اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اندر کون نصب کرے گا۔ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، اس کی روشنی بجھا دی گئی، اس کی روشنی اتنی تھی کہ آسمان و زمین اس کے نور سے بھر جاتی۔ حجر اسود قبیلوں میں اختلاف ہو گیا، بالآخر یہ بات طے پائی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا اس کی جگہ پر۔ سب لوگ آرام کر رہے تھے، دیکھا کہ صبح سویرے وہی نبی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا اس وقت صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتی تھی وہ تشریف فرما ہے، اور حجر اسود آپ کے ہاتھ سے رکھنے کی باری آ گئی۔ لیکن آپ کی حکمت عملی یہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا تمام قبائل کے سردار آ جائیں، جتنے قبیلے ہیں سب کے سردار آ جائیں۔ بلایا آپ نے، کہا سب چادر کا ایک کونا پکڑ لو، سب کو چادر کا ایک کونا پکڑا دیا گیا، اور جب اس مقام پر حجر اسود پہنچ گیا جہاں نصب کرنا تھا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو خانہ کعبہ کے اندر لگا دیا۔ اتنا بڑا اختلافی مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ آپ اگر چاہتے تو تنہا نصب کر دیتے، لیکن آپ پتھر لگانے میں باقی قبائل کو بھی آپ نے شریک کر لیا تاکہ سب کی دل جوئی ہو جائے۔ یہ آپ کی پیغمبرانہ بصیرت ہے، یہ دور اندیشی ہے جس کی دنیا کو آج ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی